السلام علیکم جی، کیا حال چال ہے آپ سب لوگوں کے؟ میں امید کرتی ہوں کہ آپ سب بالکل ٹھیک ہوں گے، خیریت سے ہوں گے۔ ناول بسمل بائی مہر النساء شاہ میر کی یہ 36ویں قسط ہے۔ ایک وقت میں انسان جن چیزوں کے پیچھے بھاگ رہا ہوتا ہے اسے علم نہیں ہوتا وہ کبھی انہی چیزوں کے مل جانے پہ ناخوش ہوگا۔ وہ کتنی ہی دیر سے کھڑکی میں کھڑی باہر دیکھ رہی تھی، آنکھیں خشک تھیں مگر سرخ، چہرے کے زخم واضح تھے، پیٹھ کی جلن الامان۔ جو اس نے چاہا تھا وہ تو زندگی تھی جو اس کے پاس تھی، مگر جو چھوٹا تھا وہ اس کی بھرپائی کہاں سے کرتی؟ سب کھوٹا ہو گیا تھا، یہ سب اسے بے سانس کر رہا تھا۔ کھڑے کھڑے اس کی ٹانگیں شل ہونے لگیں مگر وہ کھڑکی سے ہٹی نہیں۔ کبھی ٹھیلے والوں کو دیکھتی جو نافہم زبان میں صدائیں لگا رہے تھے۔ عورتیں زیادہ تر عبایا اور حجاب میں ملبوس تھیں، کچھ ساڑیاں پہنے ہوئے ٹھیلوں کے قریب آ کر رکتیں، سبزی خریدتیں، پھر آگے بڑھ جاتیں۔ کچھ اپنے بچوں کے ہاتھ پکڑ کر اسکول سے واپس گھر لا رہی تھیں۔ مرد آفس سے لوٹ رہے تھے، کچھ اپنے کسی کام کو جا رہے تھے۔ گاڑیاں، بائکس، تانگے مین روڈ پہ زندگی بھاگ رہی تھی۔ ڈھاکہ آبادی میں ایک بڑا حصہ رکھتا ہے، اور اس کھڑکی میں کھڑے ہوئے شور، رش اور لوگوں کی بہتات دیکھ زینیا اس بات پہ یقین کر چکی تھی۔ لوگوں کے چہرے، مسکراہٹیں، ماحول سب اپنا اپنا تھا، پھر بھی سب غیر کیوں تھا؟ اس کے سارے وجود میں ایسی بے چینی تھی جسے وہ کہہ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ کھڑکی سے ہٹ گئی، کمرے میں رکھے اس واحد بیڈ کی طرف آئی۔ سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے زینیا، سرگوشی کرتے ہوئے اس نے خود کو باور کروایا۔ تم اس عورت کی موت کی ذمہ دار ہو جس نے تمہیں ماؤں کی طرح پالا، تم ذمہ دار ہو، سب تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ مہدی تمہاری وجہ سے تکلیف میں ہے، کونج، بشر، ابا سب تمہاری وجہ سے سفر کر رہے ہیں، تم بچاؤ، صرف تم۔ اس نے خود کو باور کروایا۔ وہ جو کئی دن سے ڈٹ کر کھڑی تھی رفتہ رفتہ ڈھہ گئی، اسے اس کے جسم کی ساری توانائی ایک ہی لمحے میں سلب ہوتے ہوئے محسوس ہوئی۔ ارادی یا غیر ارادی طور پہ وہ ہر اس شے کا الزام لے گئی تھی جو اس نے کیا تھا یا نہیں کیا تھا۔ زندگی اب وہ اپنے آپ پہ خود حرام کرنے والی تھی، کیونکہ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ انسان چاہے جتنا مرضی اکیلا ہونے کا راگ لاپتا رہے، خود کو عقل کل سمجھ لے، اپنی طاقت پہ رشک کر لے، اسے ہر دور میں انسانوں کی ضرورت رہتی ہے۔ جسمانی تکلیف وہ تکلیف ہے جس کے آگے بڑے بڑے سورما ہار جاتے ہیں۔ وہ ساری رات خوف و حفاظت کے زیر اثر جاگتی رہی تھی۔ زینیا حاکم اس ایک زندگی میں مرنا پسند کرتی مگر کسی پہ بھروسہ کرنا نہیں۔ یہ بن باز شاید ختم ہو جاتا، یہ تکالیف مٹ جاتی، وقت کبھی مرہم بن جاتا مگر وہ کبھی پہلے جیسی نہیں بن سکتی تھی۔ طوفان آتے ہیں، سب بہا کر چلے جاتے ہیں، آثار مگر رہ جاتے ہیں۔ رات کا جانے کون سا پہر تھا جب اس کی آنکھ لگ گئی۔ جب اس کی آنکھ دوبارہ کھلی اسے اپنے بستر اور بازو چپچپا سا محسوس ہوا۔ درد کی لہر اس کی ریڑھ کی ہڈی اور بازو میں محسوس ہوئی۔ اس نے اٹھنے کی کوشش کی مگر خالی معدہ اس کا دماغ چکرائے دیتا تھا۔ کئی لمحے اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا رہا۔ اس نے پلکیں جھپک جھپک کر منظر واضح کرنا چاہا۔ اس نے بازو پہ ہاتھ رکھا، وہ گیلا اور چپچپا تھا۔ وہ بامشکل اٹھ بیٹھی۔ آنسو درد کے مارے کب نکلے تھے اسے کوئی علم نہیں ہو سکا۔ وہ بس بازو لٹکائے زاروں کے تار روئے جا رہی تھی۔ درد ختم ہو جانے کی بجائے بڑھتا چلا گیا تھا۔ اس نے سائڈ دراز پہ ہاتھ مارا تو لیمپ روشن ہوا۔ زرد روشنی میں جب اس نے اپنے بستر پہ نگاہ ڈالی تو اگلی سانس نہیں لے سکی۔ اس کا بستر، اس کی سفید چادر خون سے بھری ہوئی تھی اور اس کے بازو سے اب تک بھل بھل خون بہہ رہا تھا۔ اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا نیچے رہ گیا۔ زینیا اٹھ کھڑی ہوئی، دوپٹہ اٹھا کر بازو پہ باندھنے کی کوشش کی مگر ہاتھ تک خون سے رنگ گئے۔ اس نے سر پیچھے گرا دیا، لمبے گہرے سانس لیے۔ زخم کھل گیا تھا اور تکلیف بڑھ گئی تھی۔ اس نے انگلی کی پوروں سے چھو کر دیکھا، زخم کے گرد سوزش تھی اور ایک اور زخم، شاید سمندر کی آب و ہوا اسے راست نہیں آئی تھی۔ کوئی ہے؟ زندگی میں پہلی بار اس نے کسی کو مدد کے لیے پکارا تھا۔ نیما کوئی ہے؟ ہیلپ می پلیز۔ سسکیاں دباتے، درد سے تڑپتے اس کے لبوں سے گھٹی گھٹی آواز نکلی مگر جواب ندارد۔ زینیا نے دانت پہ دانت جمائے، اٹھ کر بیڈ کی سائڈ ٹیبل پہ پڑا گلاس ہاتھ میں لیا اور پوری قوت سے دروازے پہ دے مارا۔ خاموشی میں ارتعاش پیدا ہوا اور بس یہاں اسی لمحے وہ گر پڑی۔ زمین پہ ہاتھ مارتے وہ بہت مشکل سے درد برداشت کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند لمحوں بعد نیما اندر آتی دکھائی دی۔ اس نے ہاتھ مار کر بتیاں جلائیں تو سارا کمرہ روشن ہو گیا۔ اس نے بیڈ کی طرف دیکھا، وہاں خون تھا، فرش اور زینیا کے بازو پہ بھی خون تھا۔ عورت کے چہرے پہ کوئی تاثر نہیں آیا۔ وہ پلٹ گئی، چند پل بعد واپس آئی تو اس کے ساتھ وحید بھی تھے۔ وہ زینیا کے پاس آ کر بیٹھی، کینچی سے اس کا بازو پھاڑا۔ زخم پوری طرح کھل گیا تھا۔ اس نے ایک جھٹکے میں زینیا کو بازوؤں میں اٹھا کر بیڈ پہ لٹایا۔ وہ مسلسل درد سے چلاتی رہی اور نیما چپ چاپ اس کے بازو کے زخم صاف کرتی رہی۔ وہ جس نے ہمیشہ سوچا تھا اسے انسانوں کی ضرورت نہیں، اسے ضرورت پڑ گئی تھی۔
فکر مت کرے بچے، نیما جی نرس ہیں، آپ کا زخم ٹھیک ہو جائے گا۔ وحید نے اسے تسلی دی۔ کوئی تسلی اثر نہیں رکھتی تھی، درد ہر لفاظی پہ بھاری تھا۔ چند پل بعد وہ اس کی پٹی کر چکی تھی۔ اس سارے وقت میں زینیا کسی 2 سالہ بچے کی طرح روتی رہی تھی۔ کروٹ کے بل سونے کی کوشش بھی مت کرنا، زخم بہت بری طرح خراب ہو چکا ہے۔ اور انہوں نے وحید کو دیکھا، پھر زینیا کو جس کی آنکھیں نکاہت سے بند ہو رہی تھیں۔ جہاں تک مجھے لگتا ہے یہ بازو دوبارہ پہلے جیسا نہیں ہو سکے گا۔ سنہری آنکھوں والی لڑکی کو شوق لگنا تھا تو نہیں لگا، رونا تھا تو وہ نہیں روئی۔ یہ ہر اس شے کی قبولیت تھی، اسے سب قبول تھا کیونکہ وہ یہی ڈیزرو کرتی تھی۔ یہ درد، یہ تکلیف اور یہ لمبی سزا، یہ اس کا مقدر تھی۔ لوگ کہتے ہیں انسان کو امید نہیں رکھنی چاہیے، انسان کو لوگوں سے روابط کم رکھنے چاہیے، انسان کو یوں کرنا چاہیے، یوں نہیں۔ لیکن ایک وقت آتا ہے جب انسان سب بھول جاتا ہے، وہ زندگی کو حالات کے حوالے کر دیتا ہے۔ 3 کمروں پہ مشتمل اس پورشن میں بہت شور تھا۔ یہ اسے تب معلوم ہوا جب نیما کے بھابھی میکے سے واپس آ گئی۔ اس کے 3 بچے تھے۔ وہ شور ان 3 بچوں کا کبھی نہیں ہوا تھا۔ یہ شور نیما کی بھابھی وجیہہ کا تھا، جسے ہر شے پہ اعتراض ہوا کرتا تھا۔ اس وقت بھی گھر میں شور تھا کیونکہ وجیہہ کو اس کی پسند کی مچھلی فرائی نہیں ملی تھی۔ وہ عورت ہر شے میں کیڑے نکالنا جانتی تھی۔ میری چھٹیاں ختم ہونے والی ہیں، کل سے دوبارہ ہسپتال جاؤں گی، تمہارے لیے وہاں بات کروں گی۔ کھانے کی پلیٹ سے سبزی کا نوالہ بناتے ہوئے نیما نے اسے اطلاع دی۔ زینیا چپ چاپ دیوار کو دیکھتی رہی۔ یہاں کا کھانا بہت مختلف تھا، اسے اس کھانے سے بالکل بھی اپنائیت محسوس نہیں ہوئی تھی۔ تمہارے لیے سوائپر کا کام مل جائے گا یا پھر؟ میں زینیا حاکم ہوں، میں تمہیں سوائپر لگتی ہوں؟ اس نے گردن ترچھی کر کے اسے یوں دیکھا جیسے اس کا مذاق اڑا رہی ہو۔ گردن اب بھی اکڑی ہوئی تھی۔ میں اپنے ملک واپس جاؤں گی، میں تم سب کو جا کر دکھاؤں گی۔ ٹھیک ہے، لیکن جب تک تم اس ملک میں میرے گھر پہ ہو مجھے کما کر لا کر دو گی، کیونکہ پچھلے 20 دنوں سے تم پہ 10,000 ٹکے، ٹکا بنگالی کرنسی کو کہتے ہیں، لگ چکے ہیں، اور مجھے میرا 1-1 ٹکا واپس چاہیے۔ میں نے تم سے پیسے خرچ کرنے کو نہیں کہا تھا، جس کے کر رہی ہو اس سے جا کر مانگو۔ اس نے وہی کیا وہ جو ہمیشہ کرتی آ رہی تھی، چڑھائی۔ اگلے کو ایسا لگے جیسے زینیا حاکم نے تو یہ مانا ہی نہیں تھا۔ نیما ہلکا سا مسکرائی۔ جانتی ہو میری بھابھی اور میری بنتی کیوں نہیں؟ اس نے دہی کا چمچ منہ میں رکھا، کھٹے ذائقے نے اس کی زبان کو لذت دی۔ جائیداد کے بٹوارے کے وقت میں نے گردن کی ہڈی پہ لات رکھ کے اپنا حصہ لیا تھا، مگر میرے 20,000 ٹکا بھائی کی طرف رہتے تھے۔ اس نے دینے سے منع کر دیا، میں نے عدالت میں کیس درج کر دیا۔ نوالہ ختم کر کے وہ ہنس پڑی۔ عدالت نے اس پہ 30,000 کا جرمانہ رکھ دیا۔ وہ اور زور زور سے ہنسنے لگی۔ زینیا عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہی۔ اپنے بھائی کو، سگے بھائی کو کچہری کے دھکے کھلوائے ہیں میں نے، پھر تم کون ہو؟ نیما راشدی نے دھرم شالہ نہیں کھول رکھا، یہ تمہیں سمجھ آ جائے گا۔ میں تم سے اور تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتی، سوائپر تم اس زندگی میں نہیں بن سکتی، اس نے کہتی ہوئی رخ پھیرا۔ نیما نے محض سر ہلا دیا۔ اپنا کھانا مکمل کرتی ہوئے وہ اٹھ کھڑی ہوئی، زینیا کا بازو پکڑا اور اسے اپنے ساتھ لیے ہوئے گھر کی چھت پہ آ گئی۔ مغرب کا سمے تھا، ہلکی ہلکی خنکی اتر رہی تھی۔ زینیا سمجھ نہیں پائی وہ اسے یہاں کیوں لائی ہے۔ نوابوں کی اولاد ہونا، یہاں رہو، اب تم یہاں کھا سکتی ہو تو کھاؤ، پینا ہے تو یہیں پیو، کیونکہ میرا گھر کوئی دھرم شالہ نہیں ہے۔ وہ شل رہ گئی۔ زندگی مل جائے نا تو اس کا حساب چکانا پڑتا ہے، جنت سے نکالے ہوئے لوگ ہیں ہم، دنیا میں سزا کے لیے بھیجے گئے ہیں، کوئی نواب نہیں، کوئی حاکم نہیں، سب مجرم، سب ایک۔ اس نے ساکت کھڑی لڑکی کے منہ پہ چھت کا دروازہ زور سے بند کیا اور دھپ دھپ کرتی سیڑھیاں طے کرتی چلی گئی۔ اس کے جانے کے بعد زینیا کو ہوش آیا تھا۔ اس نے آس پاس دیکھا، کاٹ، کباڑ، کوڑا اور پھٹے پرانے قالینوں نے چھت کا کونا کونا ڈھک رکھا تھا۔ آس پاس کے گھروں کی چھتیں یہاں سے نظر آ رہی تھیں۔ انا اونچی تھی سو اونچی رہی، وہ کسی کو آواز نہیں دے گی، یہ طے تھا۔ ایک کونے میں اپنے لیے جگہ بناتے ہوئے وہ سکڑی سمٹی سی بیٹھ گئی۔ کئی منٹ، گھنٹے اور پھر پوری رات بیت گئی۔ سردی سے اس کے ہونٹ اور ناک نیلی پڑ گئی تھی۔ پٹھوں میں اکڑاؤ کے باعث اس کے بازو میں بھی درد ہونے لگا تھا۔ ایک رات 1 صدی ثابت ہوئی تھی۔ زندگی کے ہر موڑ پہ، ہر قدم پہ اسے کوئی نہ کوئی ملا تھا، اپنی بھڑاس نکالنے کو، الزام دینے کو، وقت اور مرہم دینے کو۔ بھوک سے نڈھال ہوتے، سردی سے ٹٹرتے، زخم میں اٹھتے درد کو سہتے، آج زینیا حاکم کو اندازہ ہوا تھا زندگی کیا ہے۔ وہ زندگی جس کی اس نے شکایت کی تھی، اس کی قریبی جن سے وہ نالا رہی، وہ کم از کم اسے یوں چھت پہ باندھ نہیں سکتے تھے۔ آج اسے رشتوں کی اہمیت کا اندازہ ہو رہا تھا جو اسے مہدی ہمیشہ سکھاتا آیا تھا۔ زندگی سے ناشکری پہ رنج ہوا اور اپنے لہجے کی کڑواہٹ جسے وہ اسٹریٹ فارورڈنس کا نام دیتی تھی، آج اسے ہر ایک شے معلوم ہو رہی تھی، ایسے جیسے اس کی زندگی ایک پیپر اور مطمئن نے سارے پرچے پہ سرخ کانٹے لگا چھوڑے ہوں۔ وہ اس روز بہت روئی تھی۔ کیوں اس نے زندگی دنیاوی معیاروں پہ گزاری؟ کیوں اس نے اتنے سال اپنی ذات کے ساتھ ناانصافی کی؟
اگلا دن بے حد کٹھن تھا. اسے بھوک لگ رہی تھی. اس کے پاس پین کلر نہیں تھے. اس کے پاس حاجت کے سامان نہیں تھے. بھوک ایسی شے ہے جو 6 فٹ کے مرد کو اپنے مالک سے گالیاں کھلواتی ہے. وہ تو پھر 24 سالہ صنف نازک تھی. کہاں کی انائی کہاں کے بھرم سب بہہ گیا. وہ نقاہت زدہ وجود گھسیٹتے ہوئے اٹھی, آنکھیں صاف کی, خشک لبوں پہ زبان پھیری اور پورے 2 دن بعد وہ اس دروازے کو کھٹکھٹا رہی تھی جس کے پار اسے بھوک کا علاج ملنے والا تھا, درد سے راحت بھی اور وقتی سکون بھی. انسان جنت سے نکالا جائے تو دنیا میں راحت کے سامان پیدا کیے بغیر نہیں رہ سکتا. وہ بھی نہیں رہ سکی. جنت سے نکالے جانے کے بعد آدم نے بھی زمین پہ سروائیو کرنا سیکھا تھا. وہ بھی سیکھ لے گی. اس دروازے کے پار اسے جینا تھا. زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے جوتا نہیں, دل مضبوط ہونا چاہیے. دل بڑا خالص پرزہ ہے. اس کے گرد چڑھی پرت اگر جالی ہوئی تو جلد اتر جائے گی. اسے یہاں آئے 1 ماہ سے زائد کا وقت ہو چکا تھا. آج وہ پہلا دن تھا جب اس نے گھر سے قدم باہر نکالنے کا سوچا. سادہ سیاہ رنگ کے کرتے کے ساتھ سفید ٹراؤزر اور سر پہ ہم رنگ دوپٹہ اچھی طرح اوڑھے اس نے باتھ روم میں کھڑے اپنا چہرہ دیکھا. کن پٹی اور رخسار پہ نیل تھا. ہونٹ کے قریب زخم کا نشان رہ گیا تھا اور گردن پہ جلے کا نشان تھا. ایسے کئی زخم اس کے سارے جسم پہ تھے لیکن وہاں لباس تھا. اس نے بازو اوپر کرنے کی کوشش کی مگر وہ پوری طرح اوپر نہیں ہو پاتا تھا. کلائی سے اوپر جلے ہوئے زخم اب بھی ہرے ہی تھے. وہ کیس کمبیر کی عنایات کو ساری زندگی نہیں بھولنے والی تھی. وہ جب بھی یاد آتا تھا زینیا کے سارے جسم میں آگ لگ جاتی تھی. عبایا پہنتے ہوئے اس نے چہرہ نقاب میں ڈھکا اور کمرے کے باہر قدم رکھا. نیما اپنی بھابھی سے بحث کرتے ہوئے اپنے کمرے سے باہر نکل رہی تھی. وجیہہ نے زینیا کو دیکھا تو ناک منہ چڑھا لیا. جب بندہ خود دوسروں کے ٹکڑوں پہ پل رہا ہو تو آس پاس کے لاچاروں کو دعوت نہیں دینی چاہیے. صحیح کہتی ہو تم, اس لیے کہہ رہی ہوں اپنی بہن کو پڑھانا ہے تو ہاسٹل ڈھونڈو, یہ گھر دھرم شالہ نہیں ہے. وہ پرس میں اپنا سامان رکھتی ہوئی وجیہہ کو آگ لگا گئی تھی. اب تم نے چلنا ہے بی بی یا تانگا گھر منگواؤں؟ اس نے اپنی دائیں طرف کھڑی زینیا سے کہا. وہ مکان کی انداز میں اس کے پیچھے چلنے لگی. بس اسٹاپ پہ آ کر وہ دونوں بینچ پہ بیٹھ گئی. نیما کے چہرے پہ ہمہ وقت کرختگی چھائی رہتی تھی. آپ کے ہسپتال میں کوئی اور کام ہے جسے میں کر سکوں؟ خاموشی کا وقفہ لمبے وقت بعد ٹوٹا. نیما نے اوپر سے نیچے تک اسے دیکھا. اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا. اب تو میرے ہسپتال میں بھی کوئی کام نہیں رہا بی بی, اب تم نے کام خود تلاش کرنا ہے. نیما راشتے کی آفرز محدود مدت کے لیے ہوتی ہیں. لیکن میں یہاں کیا کام کروں گی, مجھے تو کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی. آپ جب جینے کی خواہش کی تھی تو سروائیول کے گر بھی سیکھنے چاہیے تھے زہرا متین. اس نے منٹ کے اندر اندر اسے یہ سمجھا دیا تھا کہ اب دنیا زینیا حاکم کے حق میں نہیں ہے. ستارے آج کل گردش میں تھے. بس آئی تو وہ آگے بڑھ کر بس میں چڑھ گئی. زینیا بس اس کی پیروی کرتی رہی. سب عجیب تھا. وہ 1.5 ماہ بعد گھر سے باہر نکلی تھی. اسے روشنی آنکھوں میں چبھ رہی تھی. اسے یوں لگا لوگ اسے دیکھ رہے ہوں, جیسے مرکز نے کہا بس وہی ہو اور کوئی نہیں. وہ انگلیاں مروڑتی رہی, حجاب درست کرتی رہی. کیس کمبیر نے اس کی ذات کا اعتماد چھین لیا تھا. اگلے اسٹاپ پہ نیما اتر گئی. چاروں ناچار زینیا کو بھی اترنا پڑا. یہاں سے تمہارے اور میرے راستے جدا ہوئے, اب تم اپنے سفر پہ جاؤ گی, نیما نے اس کے سامنے رکتے ہوئے کہا. زینیا کی ہتھیلیاں پسینے سے بھیگنے لگ گئیں. اگر کھو جاؤ تو یہ ایڈریس ہے, گھر آ جانا. اس نے ایک چھوٹا سا کاغذ اس کی طرف بڑھایا جسے اس نے مرے مرے ہاتھوں سے تھام لیا. وہ کارڈ لیے ایک طرف چلنے لگی. بار بار پیچھے مڑ کر دیکھتی, کبھی چلتے چلتے رک جاتی. اسے اندازہ ہوا کہ وہ چلنا بھول چکی ہے. چند قدم چل کر اس کا سانس پھول گیا. اس نے ایک جگہ ٹھہر کر اپنے اطراف میں دیکھا. گاڑیاں, ٹریفک, لوگ, شور. وہ پنجوں کے بل سڑک کے ایک طرف نیچے بیٹھ گئی اور دونوں ہاتھ کانوں پہ رکھ لیے. آنسو تواتر سے بہنے لگے. یہ لوگ, دنیا, شور, ہر شے کیوں اسے خوف زدہ کر رہی تھی. اسے غصہ آنے لگا. اسے ہر شے بہت بری لگ رہی تھی. کسی نے آ کر اسے کندھے سے ہلایا تو وہ تھی. وہ کوئی ضعیف مرد تھا جو اسے بنگالی زبان میں کچھ پوچھ رہا تھا. یہ فرسٹریشن کا اعلیٰ درجہ تھا. جہاں اسے کوئی بات سمجھ نہیں آئی وہ تھی اور تیز تیز قدم لیتی وہاں سے چلی گئی. 1.5 سے 2 گھنٹے بعد اس نے خود کو ایک نجی اسکول کے اندر پایا جہاں پہلے سے کئی خواتین انٹرویو کے لیے موجود تھیں. انہوں نے زینیا سے کچھ پوچھا. اسے جواب نہیں آیا. وہ عجیب سی نظروں سے اسے دیکھتی رہیں. آپ انٹرویو کے لیے نہیں جا سکتی مس, جن لوگوں کو بلایا گیا ہے صرف وہی جا سکتی ہیں. کافی دیر تک وہاں بیٹھے رہنے کے بعد ریسیپشنسٹ تک گئی تاکہ وہ اسے اندر بھیج سکے, مگر اس ٹکے سے جواب پر وہ اگلے چند پل خاموش رہ گئی. اور آپ کو یہ جاب ملنے کے چانسز بھی بہت کم ہے کیونکہ آپ کو بانگلہ نہیں آتی. اس نے بڑی شائستگی کے ساتھ زینیا کے مستقبل کا نقشہ کھینچا. یہاں بس نہیں ہوئی تھی. ہسپتال کے ریسیپشنسٹ, اسکول کے ٹیچر, اکیڈمی کے ٹیوٹر اور فیکٹری کے ملازمت تک کے لیے اسے کبھی سی وی لانے کو کہا گیا اور کبھی بانگلہ نہ آنے کی وجہ سے معذرت کی گئی. اس نے ساری زندگی مواقع کیش کیے تھے. اس کا ٹیلنٹ اور ذہانت کافی حد تک اسے مغرور کیے رکھتا تھا. آج سب ہوا ہو گیا, سب نل خالی. کون زینیا حاکم, کیا ٹیلنٹ, سب ردی تھا.
اس دنیا میں کوئی انسان کچھ نہیں تھا جو دینا تھا اللہ نے دینا تھا، جس نے اسے کبھی اپنی کامیابیوں میں اسے یاد نہیں کیا تھا۔ اس نے گھر جانا چاہا مگر اس کے پاس پیسے نہیں تھے۔ وہ ہسپتال کے باہر سڑک کی ایک طرف کھڑی ہو گئی، آنکھیں بند کر لیں۔ ہر کوئی اسے دیکھ رہا تھا، ہر کوئی اسے دیکھے گا، ہر کوئی اس کی بات کر رہا تھا، ہر کوئی اس پہ ہنس رہا تھا۔ سب گڈ مڈ ہو رہا تھا، سب جامد، سب تیز، سب عجیب۔ وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ آتے جاتے لوگوں کے درمیان وہ بچوں کی طرح بلک رہی تھی۔ ڈپریشن کے آثار واضح ہونے لگے تھے۔ لوگ اسے عجیب نظروں سے دیکھتے ہوئے جا رہے تھے۔ کوئی کسی کے لیے نہیں رکا۔ کون رکتا ہے؟ کئی منٹ بعد نیما اندر سے آتی دکھائی دی۔ اس نے کوئی فکر مندی نہیں دکھائی، بس چند پل اسے رونے دیا اور پھر اسے ساتھ لیے بس میں چڑھ گئی۔ گھر آ کر اپنا سامان زینیا کے ساتھ کمرے میں منتقل کیا۔ رات کے پہر پلنگ پہ بیٹھے ہوئے نیما نے بے حد غور سے اس کھڑکی کے پاس کھڑے ہوئے دیکھا۔ شاید اسے گھٹن ہوا کرتی تھی۔ تمہارے متعلق اپنے ایک ڈاکٹر سے بات کی ہے میں نے، تمہارا پراپر چیک اپ کر دیں گے۔ مجھے جاب نہیں ملی اور نہ ملے گی۔ اس کی آواز ہلکی تھی۔ میں کبھی کچھ نہیں کر سکوں گی، سب برباد۔ زندگی ایک جاب نہ ملنے پہ ختم نہیں ہوتی۔ کوئی تمہیں برباد نہیں کر سکتا جب تک تم ہونا نہ چاہو۔ اب میرے لیے کچھ نہیں بچا، اب سب ختم۔ اس کی آواز اب کی نیما تک نہیں پہنچ سکی۔ باہر سے آتے وجیہہ کے شور میں ساری آواز دب گئی۔ وہ کتنے گھنٹے وہاں کھڑی رہی اسے اندازہ نہیں ہوا۔ نگاہوں کے آگے بس منظر بدلتے رہے۔ پولیس، عدالت، کمرہ تفتیش، ڈھاکہ پورٹ، وہ جہنم جیسی دو راتیں، وہ جلتا ہوا بازو، اور پھر اس نے کھڑکی پہ رکھی چھری اٹھائی، دیوار کے ساتھ ٹیک لگائی نیچے بیٹھی، آنکھیں بند کیں اور ایک ساتھ کلائی پہ 3 سے 4 کٹتے مارے۔ خون بھل بھل کلائی سے بہتے ہوئے فرش کو سرخ کرتا چلا گیا۔ تکلیف سے اس کے حلق سے کرہ برآمد ہوئی۔ تکلیف بڑھ گئی، پھر ختم ہو گئی۔ آنکھیں کھلی رہیں، پھر بند ہو گئیں، اور تاریکی میں جاتے وقت اس کی آنکھوں کے پار سبز آنکھیں تھیں، ان میں ناگواری تھی۔ اب ان آنکھوں کو کہاں دیکھ پائے گی؟ اب تو سب ختم، اب تو بس۔ قصہ 18 جنوری سے 23 جنوری کا۔ وائٹ روم ٹارچر تاریخ کے بدترین ٹارچرز میں شمار ہوتا ہے۔ ان ٹارچر میں قیدی کو ایک سفید کمرے میں قید کر دیا جاتا ہے، جہاں دیواریں، چھت، سیلنگ، روشنی، کھانا سب سفید ہوتا ہے۔ قدرتی روشنی کا وہاں کوئی گزر نہیں ہوتا، وہاں تنہائی ہوتی ہے اور اکیلا پن۔ ڈس اورینٹیشن۔ آنکھیں متوش انداز میں پھیلائے وہ آس پاس دیکھ رہا تھا۔ یہاں کھلے دوسرا دن تھا اور وہ ابھی سے پاگل ہو رہا تھا۔ اس نے دیوانہ وار اٹھ کے دروازہ بجانا شروع کیا۔ آنکھیں بے تحاشا سرخ پڑ رہی تھیں اور دکھ بھی رہی تھیں۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ یہ سفید رنگ اسے پاگل کر رہا تھا اور وہ ہو رہا تھا۔ مجھے یہاں سے باہر نکالو، زرکون میری آنکھوں کو کچھ ہو رہا ہے، پلیز مجھے باہر نکالو۔ اسے کھڑا نہیں ہوا جا رہا تھا مگر وہ دروازہ پیٹ رہا تھا۔ جواب ندارت۔ آوازیں پلٹ پلٹ کر واپس آ جاتی تھیں، جواب کوئی نہیں آتا تھا۔ اسے بے تحاشا خوف آ رہا تھا، زرکون سے، موت سے، انسانوں سے، اس سیاد سے جس نے اس کے مقدر میں یہ قید لکھی تھی۔ زندگی میں پہلی بار اسے لوگ فیسینیٹ نہیں کر رہے تھے۔ یہ ایک ایسی جگہ ہوتی ہے جو ساؤنڈ پروف ہوتی ہے، کوئی آواز، کوئی لہجہ یہاں کچھ سنائی نہیں دیتا۔ لوگوں اور باہر کی دنیا سے مکمل قطع تعلقی انسان کو توڑنے میں اپنا کردار ادا کرتی ہے۔ کنفیوژن۔ دن، منٹ، گھنٹے، حساب چھوٹ گیا تھا۔ وہ انگلیوں پہ سیکنڈز اور منٹ گن رہا تھا۔ آنکھیں بند تھیں۔ وہ نہیں دیکھے گا، اس رنگ کو نہیں دیکھے گا، وہ کچھ بھی نہیں دیکھے گا۔ مہدی کمبیر آنکھیں بند کیے بڑبڑا رہا تھا۔ اس نے کتنے وقت سے کوئی آواز نہیں سنی تھی۔ ایک پبلک سپیکر، ٹریولر، وہ جس کے آس پاس دنیا تھی، جس نے اکیلا پن نہیں دیکھا تھا۔ یہاں اس قید میں جیسے اس سے زندگی لے لی گئی ہو۔ قطرہ قطرہ موت کیا ہوتی ہے یہ اسے اب پتہ چل رہا تھا۔ بند آنکھوں کے پار اس کے سامنے ایک عورت بیٹھی تھی، وہ جس کی آنکھیں سبز تھیں۔ اس کے آگے ایک بچہ بیٹھا تھا جس کے ہاتھ مٹی سے لتھڑے ہوئے تھے۔ آس پاس مٹی کے چھوٹے چھوٹے برتن پڑے تھے۔ عورت اسے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ بچہ منہمک تھا۔ تم ایک دن بہت آگے جاؤ گے، بہت آگے۔ لوگوں کے ساتھ مہربان رہنا اور ہمت مت ہارنا۔ شائستہ انگریزی میں کہے اس کے لفظوں پہ بچے نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، مگر منظر دھندلا پڑ گیا۔ اسے عورت کا چہرہ صاف نظر نہیں آیا، وہاں سفیدی چھا گئی۔ سبز آنکھیں، وہ مہربان وجود، سب دھندلا پڑ گیا۔ اس نے آنکھیں میچ لیں اور ایک اور منظر دیکھنے کی کوشش کی۔ سنہری آنکھیں، ہنستا ہوا چہرہ، پھر روتے ہوئے اس کی متورم آنکھیں۔ منظر پھر ٹوٹ گیا۔ سفیدی، ہر طرف سفیدی چھا گئی۔ اس نے پٹ سے آنکھیں کھولیں۔ اپنے اطراف میں دیکھنے پہ اس نے آنکھیں چھوٹی کرنی پڑیں۔ وہاں رنگ دکھ رہے تھے۔ اس نے ہتھیلی سے رگڑ کر آنکھیں صاف کیں، رنگ غائب۔ کنفیوژن بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ یہاں رہ کر اپنے حواس کھو سکتا تھا، یہ طے تھا۔ وہ حواس کھو رہا تھا، یہ علم اس سے نہیں ہوا۔ مجھے یہاں کون لا سکتا ہے؟ یہ سوال ہر پل اس کے ذہن میں گردش کرتا رہا تھا۔
وائٹ روم میں دن گھنٹوں اور منٹوں کا حساب نہیں رہتا. اس قید خانے میں جہاں رنگ نہ ہو انسان بہت جلد اپنے حواس کھونے لگتا ہے یا پھر اسے پریشانی ہونے لگتی ہے. عام قید کے برعکس یہ قید انسان کے ذہن پہ بہت برا تاثر چھوڑتی ہے، جس سے اسے انزائٹی اور پینک اٹیکس ہو سکتے ہیں. انزائٹی. وہ تھک کر واپس اپنی جگہ پہ آ کر بیٹھا. اس نے چھت کی طرف دیکھا. وہ رنگ آنکھوں میں چبھنے لگا. اس نے آنکھیں بند کر لیں. جلن بڑھ گئی. اس کا معدہ خالی تھا. ہاتھ بڑھا کر ٹیبل پہ رکھے سفید بول میں سفید چاول اٹھا کر دیکھے. چند پل دیکھتا رہا، پھر نوالا بنایا. آنکھیں بھر رہی تھی مگر اس نے نوالا منہ میں رکھ لیا. چہرہ گیلا ہو گیا. جسم میں تیش اور بے بسی کی لہر اٹھی، مگر وہ چپ چاپ نوالا لیتا رہا. نہ ذائقہ نہ رنگ. وہ ہر نوالے کے ساتھ روتا رہا. کئی سال ہوئے تھے اس نے دنیا کے کونے کونے سے ہر طرح کا کھانا کھایا تھا، مگر یہ کھانا کھاتے ہوئے اسے احساس ہوا ذائقہ کیا ہے اور وہ کس طرح اس کی زندگی سے رخصت ہوا ہے. لندن، اٹلی، بارسلونا، لاہور، کراچی، نیو یارک، وہ ایسے ہر چھوٹے بڑے شہر کے مشہور کھانے کھانے والا شخص تھا. یہ سفید بد ذائقہ چاول اس کے لیے زہر ثابت ہو رہے تھے. اس نے کھانا چھوڑ دیا اور واپس اس میٹرس پہ آ کر بیٹھا. آنکھیں بند کی مگر اس کے ہاتھ کانپ رہے تھے. گردن اور چہرے پہ پسینہ آ رہا تھا. اسے انزائٹی ہو رہی تھی. اگلے چند لمحوں میں اس کا سارا بدن پتے کی مانند کانپ رہا تھا اور اسے سردی لگ رہی تھی، بے حد سردی. فرش پہ لیٹے اس گھٹنے سینے سے لگانے چاہے تو سینے میں شدید درد اٹھا. مہدی چت لیٹ گیا. کپ کپاہٹ کم ہوئی اور اب اسے گرمی لگنے لگی. بے بسی تھی کہ کیا، وہ چیخ چیخ کے حلق کے بل کیس کو بددعائیں دیتے ہوئے رو رہا تھا. یہاں سے نکالو مجھے، تم کون ہو؟ کیوں مجھے یہاں رکھا ہے؟ اللہ کا واسطہ مجھے نکالو یہاں سے. لوگ، رونق اور رنگ اگر کسی نارمل انسان سے لے لیے جائیں تو اس کی زندگی میں باقی کچھ نہیں بچتا. وائٹ روم میں قیدی سے کوئی ملتا نہیں، کوئی بات نہیں کرتا، کوئی دھیان نہیں رکھتا. تنہائی. یہ تنہائی انسان کو ریزہ ریزہ کر دیتی ہے اور انسان پوری طرح سے ٹوٹ جاتا ہے. ڈپریشن. چت لیٹے ہوئے لب سیدھی لکیر میں بند کیے وہ چھت کو دیکھ رہا تھا. ہر امید کھو چکی تھی. وہ یہاں سے کبھی نہیں نکل سکتا تھا. اس نے یہ مان لیا تھا. کھانا پانی وہ ہر شے فراموش کیے بیٹھا تھا. زندگی سے پوری طرح مایوس ہو گیا تھا. وہ کئی گھنٹے روتا رہتا یا سر دیوار میں مارتا، پھر چند منٹ کے لیے اٹھ بیٹھتا، چپ چاپ دیواریں دیکھتا اور کسی آواز کی سننے کا منتظر رہتا. مگر آواز نہیں آ رہی تھی. کوئی انسان نہیں تھا، کوئی اس سے بات کرنے والا نہیں تھا. ایک دم اسے یوں لگا جیسے کسی نے اسے چھوا ہو. وہ برق رفتاری سے اٹھ بیٹھا. آس پاس دیکھا، کوئی نہیں تھا. خوف، ایسا خوف اس کے دل میں گھر کر گیا کہ مہدی کمبیر بیٹھے بیٹھے جامد ہو گیا. وہ ہراساں نگاہوں سے آس پاس دیکھ رہا تھا. زرکون، وہ چلایا. آوازیں پلٹ پلٹ کر واپس آئیں. یہاں کون آیا تھا؟ کوئی ہے؟ میری بات سنو پلیز. اس خالی کمرے میں چلا چلا کر اسے بلا رہا تھا جو اس کا سیاہ تھا. تم کس کے کہنے پہ مجھے یہاں لائے ہو؟ مجھے کچھ تو بتاؤ، کیوں کر رہے ہو ایسا؟ میری بیوی کہاں ہے؟ مجھے جانے دو، میں اسے ڈھونڈنا چاہتا ہوں. وہ مصیبت میں ہوگی. کوئی جواب نہیں، کوئی آواز نہیں، کوئی لوگ نہیں. سب خاموشی، ساری تنہائی. وہ تھک کر لیٹ گیا. مایوسی ایک بار پھر چھانے لگی. یہاں سے نکلنے کی ہر امید دم توڑ رہی تھی، یا شاید توڑ چکی تھی. اسے غصہ آ رہا تھا، رونا آ رہا تھا. وہ یہاں بیٹھا اگر کچھ سوچ رہا تھا تو یہ کہ اسے یہاں لانے والا کون تھا. سفید رنگ، لباس، کھانا دیکھتے دیکھتے اور اس تنہائی میں انسان اس قدر تھک جاتا ہے کہ وہ چیزیں فرض کرنے لگتا ہے، ہیلوسینیٹ کرتا ہے. اسے اصل اور نظر کے فریب کا فرق بھول جاتا ہے. یہ قید موت سے زیادہ بدتر ہوتی ہے. ہیلوسینیشن. اس نے دیوار پہ کیڑے رینگتے ہوئے دیکھے. وہ کیڑے پھر تیزی سے اس کی طرف آئے اور وہ سارے جسم سے چمٹ گئے. وہ دیوانہ وار اپنے جسم سے انہیں جھٹکنے کی کوشش کرنے لگا مگر وہ اس سے چمٹ رہے تھے. پھر ایک دم سب کیڑے اس کے وجود سے ہٹ گئے. وہ گہری سانس سے بھرتی ہوئی ساکت ہو گیا. کیا یہ کوئی برہم تھا؟ اس کے گلے میں گلٹی ابھر کر معدوم ہوئی. سینے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے وہ چپ چاپ بیٹھ گیا. آنکھیں ایسی تھیں جیسے کوئی بھوت دیکھ لیا ہو. پھر اس نے واقعی وہی دیکھا. دیوار کے ساتھ لگ کر کیس کھڑا تھا. وہ اپنے سامنے کھڑی زینیا سے کچھ کہہ رہا تھا. وہ بات نہیں کرنا چاہتی تھی مگر وہ آدمی سختی سے اس کی کلائی دبوچے ہوئے تھا. مہدی نے خود کو اٹھتے ہوئے دیکھا. وہ ان کی طرف بڑھا مگر منظر پانی کے بلبلی کی طرح تحلیل ہو گیا. مہدی کو یوں لگا جیسے کسی نے اس کے منہ پہ تھپڑ دے مارا ہو. اگلے لمحے اس نے زرکون کو دروازہ کھول کر اندر آتے ہوئے دیکھا. وہ ہنس رہا تھا. اس کی آنکھوں میں تمسخر تھا. وہ مہدی کے قریب آیا اور اس کا گلا دبانا چاہا. وہ چیخ رہا تھا، خود کو چھڑوا رہا تھا مگر ہر عمل مشکل سے مشکل ترین تھا. اسے لگا وہ مر جائے گا جب اسے اپنے گلے پہ پڑے ہوئے ہاتھ دور جاتے ہوئے دکھے. سب برہم تھا، سب جھوٹ. مہدی کمبیر پاگلوں کی طرح رونے لگا. وہ یہاں پاگل ہو جائے گا، اسے یقین آنے لگا. میں مر جاؤں گا، پلیز مجھ سے بات کرو، مجھ سے بات کرو کوئی. میں ایسے نہیں رہ سکتا، میں پاگل ہو رہا ہوں. مجھے نکالو، مجھے یہاں سے باہر نکالو. میں مر جاؤں گا، مجھے مرنا نہیں ہے، پلیز. وہ گھٹنوں کے بل فرش پہ بیٹھے ہوئے شدت سے رو رہا تھا. کوئی اسے سننے والا نہیں تھا.
کوئی اس سے اس کا غم نہیں پوچھ رہا تھا، کسی کو اس کی پرواہ نہیں تھی۔ قید خانہ اب امتحان لینے پہ آیا تھا۔ وہ اپنے ہاتھوں سے اپنے چہرے پہ تھپڑ مار رہا تھا، اپنے بال نوچ رہا تھا اور ایک التجا کر رہا تھا، تمہارا باس کون ہے؟ میری بات کرواؤ اس سے پلیز، میں یہاں اس طرح مرنا نہیں چاہتا۔ بعض دفعہ قیدی کو یہ یقین ہونے لگتا ہے کہ جو اسے بتایا جا رہا ہے، جو اسے یاد ہے، یہ اس کی اصل شناخت نہیں ہے۔ قید خانے کے باہر چند لوگوں کو کھڑا کیا جاتا ہے جو اسیر کے خاندان کا متعلق جھوٹ کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں، جھوٹے مقدمات کا ذکر کرتے ہیں اور جھوٹی اموات پہ چرچا کرتے سنائی دیتے ہیں۔ ایسے میں اسیر اپنی اصل شناخت کھونے لگتا ہے۔ یہ اس کے اعصاب کا امتحان ہوتا ہے۔ لاس آف آئیڈینٹی۔ کتنی دکھ کی بات ہے نا، وہ لڑکی زینیا، اس نے شادی کر لی، وہ بھی کیس گمبھیر سے۔ وہ نیند سے جاگا تھا جب اسے سب سے پہلے یہ الفاظ سننے کو ملے۔ اس کی رگوں میں لاوا دوڑ گیا۔ بتا رہے تھے کہ 30 لاکھ حق مہر لیا ہے اور کل دبئی گئے تھے نا؟ باہر کوئی اب بھی کہہ رہا تھا۔ مہدی کی نیند بھگ سے اڑ گئی۔ کیا فائدہ بیچارے مہدی کو گولیاں لگوا کر، اس کی زندگی برباد کر کے اب دونوں سکون سے رہ رہے ہوں گے۔ مجھے تو لگتا ہے اس سارے قصے میں لڑکی بھی شامل رہی ہوگی۔ اپنی بکواس بند کرو، میں جانتا ہوں تم لوگ جھوٹ بول رہے ہو، وہ حلق کے بل غرایا۔ وہ میری بیوی ہے، اس کے خیال تک مجھ تک محدود ہیں، اس پہ الزام لگانا بند کرو اور یہاں سے دفع ہو جاؤ۔ تصاویر دیکھنا چاہو گے؟ باہر کھڑے دو لوگوں نے بے ہنگم طریقے سے ہنستے ہوئے پوچھا۔ نہ وہ تمہاری بیوی ہے اور نہ اب کیس تمہارا بھائی، سب ختم ہے۔ میں تم پہ اور تمہاری تصاویر پہ لعنت بھیجتا ہوں۔ کوئی انسان، کوئی شیطان، کوئی طلسمی طاقت مجھے میری بیوی کے خلاف نہیں کر سکتی۔ اس کا لہجہ ہنوز بلند تھا۔ باہر کھڑے دونوں لوگ اب اس کی بیوی کے متعلق اخلاق سے گری باتیں کر رہے تھے۔ وہ مہدی کا ضبط آزما رہے تھے۔ اندر بیٹھے شخص کا بس نہیں چلتا تھا وہ ان کی زبانیں کھینچ لے۔ چند پل بعد وہ چلے گئے۔ مہدی کے دماغ میں جھکڑ چلنے لگے۔ کیا کیس نے اس سے زبردستی شادی کی ہوگی؟ یا وہ واقعی مر گئی تھی؟ کیا وہ مہدی کو مردہ مان چکی ہوگی؟ اس نے سر جھٹکا، لمبے گہرے سانس لیے، خود کو پرسکون کیا۔ وہ تو پارٹی میں بھی کیس کے لیے آئی تھی، دیکھا تھا نا سرخ لباس۔ اوہ بیچارہ مہدی۔ آوازیں ان کے جانے کے بعد وہیں امر ہو گئی تھیں۔ مہدی نے آنکھیں بند رکھیں، کانوں پہ ہاتھ رکھے اور بڑبڑانے لگا۔ میں مہدی کمبیر ہوں، زینیا حاکم میری بیوی ہے۔ میں مہدی کمبیر، زینیا حاکم میری بیوی ہے۔ میں مہدی۔ آوازیں ہلکی ہوتی چلی گئیں مگر دل میں جو تھا وہ گہرا تھا، سو گہرا رہا۔ انکریز سجسٹیبلٹی۔ قیدی کو توڑنے کے 1000 طریقے ہوتے ہیں، جن میں سب سے اہم طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے پاس اول تو کوئی بات کرنے والا نہیں ہوتا، اور 1 سے 1.5 دن بعد اگر اسے کوئی آواز سنائی دیتی ہے تو وہ اسے حقیقت سے دور لے جاتی ہے۔ وہ نرا جھوٹ ہوتی ہے، مگر چونکہ وہ اس قید میں فرسٹریٹ ہو چکا ہوتا ہے، وہ ہر کہی ہوئی بات پہ یقین کرنے لگتا ہے۔ اس کا بھائی اور اس کی بیوی کتنے خوش تھے نا۔ بیچارہ، اب اس کا کیا ہوگا؟ خدا ایسی بیوی کسی کو نہ دے جو شوہر کو چھوڑ اسی کے بھائی کے پیچھے لگ جائے۔ ویسے اس کا بھائی یہ قید میں بھی تو اسی نے ڈالا ہے نا۔ اندر اس چھوٹے اور غلیظ قید خانے میں بیٹھے ہوئے مہدی کا چہرہ اسپاٹ تھا۔ وہ نیم پاگل لگ رہا تھا، آنکھیں دور کہیں جمی تھیں، ان میں سرخی اور وحشت تھی۔ جسم میں جگہ جگہ انفیکشن ہو رہے تھے۔ دھوپ اور تازہ ہوا نہ ملنے کے باعث اس کی کھال عجیب سی ہونے لگی تھی۔ وہ تھک چکا تھا۔ اب باہر جو بھی کہا جا رہا تھا وہ انہیں جواب دیتے دیتے تھک چکا تھا۔ قید خانہ اب اس کی آخری قیام گاہ تھی۔ اسے یقین آنے لگا، اسے اگر اب کسی چیز کا انتظار تھا تو وہ موت تھی۔ وہ لوگ ایک بار پھر باہر کھڑے ہو کر باتیں کرنے لگے تھے۔ مہدی چند پل سنتا رہا، پھر ہنس پڑا، اور اگلے پل وہ دیوانوں کی طرح اونچا اونچا ہنس رہا تھا۔ ہنستے ہنستے اس کے جبڑے دکھ رہے تھے مگر وہ رکا نہیں، بس ہنستا گیا۔ باہر کھڑے لوگوں کی آوازیں جتنی اونچی ہوتی وہ اس سے زیادہ اونچا ہنستا، اور پھر یوں ہی ہنستے ہنستے وہ یکدم رو پڑا۔ میں نے کیا بگاڑا ہے تمہارا؟ گھٹی گھٹی سسکیوں کے درمیان وہ کرب سے کہہ رہا تھا۔ میری بیوی سے کیا دشمنی ہے؟ کیوں تم لوگ اس پہ الزام لگاتے ہو؟ کیوں کرتے ہو ایسا؟ وہ چہرہ ہاتھوں میں چھپائے بچوں کی طرح رو رہا تھا۔ میرا اللہ پوچھے گا، اللہ تم لوگوں کو غارت کرے گا، میرا اللہ حساب لے گا۔ میں یہاں سے نکل کر تم سب کو برباد کر دوں گا، میں تمہاری زندگی میں تمہاری قبریں بناؤں گا۔ اس کے لہجے میں کئی زمانوں کا رنج تھا۔ بریک ڈاؤن۔ کچھ قیدی چند دن میں ٹوٹ جاتے ہیں، کچھ کو ہفتہ لگتا ہے اور کچھ 1 سے 2 ماہ تک، لیکن اس قید میں 2 ہفتے سے زیادہ وقت گزارنا ناممکنات میں سے ہے، اور اگر کوئی گزار بھی لے تو واپسی پہ وہ کبھی نارمل انسان کی طرح نہیں جاتا۔ وائٹ روم ٹارچر انسان کو مسخ کر دیتا ہے، اس کی شخصیت بری طرح تباہ کر دیتا ہے۔ سفید چاول اور وہ سفید مایا سے اس کا جی بری طرح اکتا چکا تھا۔ اس کا وجود کسی لاش کی طرح لاغر ہو گیا تھا، آنکھوں کے نیچے ہلکے تھے اور ہونٹ پپڑی زدہ۔ نکاہت سے اس کا برا حال تھا۔ یہ وہ مہدی نہیں تھا جسے تم نے اعلیٰ لباس پہن کر سٹیج پہ چڑھے تقریریں کرتے ہوئے دیکھا ہوگا، جس سے انٹرنیشنل فارمز پہ مدعو کیا جاتا رہا تھا۔
یہ انسان زندگی سے ہر امید چھوڑ چکا تھا۔ زرکون، اس نے ہلکی آواز میں پکارا، بیٹھی ہوئی خالی آواز۔ مجھے کچھ کھانے کو دے دو پلیز، میں اس طرح مرنا نہیں چاہتا، صرف ایک بار مجھے میرا قصور بتا دو، میں معافی مانگ لوں گا، تم جو چاہو گے میں وہ کروں گا، مجھے یہاں سے نکالو، میں یہ نہیں کھا سکتا، یہ عجیب ہے، پلیز مجھے کچھ اور دے دو۔ خاموشی، 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 کوئی آواز نہیں۔ وہ چند پل خاموش رہا، پھر غصہ ہود کر آیا۔ اس کے اندر اشتعال نے سر اٹھایا۔ وہیں بیٹھے بیٹھے اس نے اپنے چہرے پہ تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ میں یہی ڈیزرو کرتا ہوں نا، مارو مجھے، اگر تم میں غیرت ہے تو آؤ مارو مجھے۔ اپنا بال مٹھیوں میں نوچتے، چہرے اور سینے پہ دھڑا دھڑ تھپڑ مارتے اس پہ ہجان کی کیفیت طاری تھی۔ تمہیں خدا کا واسطہ ہے مجھے مار دو پلیز، میں مرنا چاہتا ہوں، بس یہیں ابھی کے ابھی مرنا چاہتا ہوں، پلیز مجھے مار دو، میں ایسی زندگی نہیں گزار سکتا، میں نہیں گزارنا چاہتا انسانوں سے خوف زدہ۔ نفسیات سے ہارا ہوا مہدی گمبھیر ٹوٹ رہا تھا۔ اس کا کرب تکلیف بڑھتی چلی گئی، لاغر وجود اور چیختا چلاتا حلق جب تھک گیا تب وہ اوندھے منہ گر پڑا۔ بریک ڈاؤن شروع ہو چکا تھا یا شاید ہو چکا تھا۔ قصہ 18 جنوری سے 23 جنوری کا، کراچی، پاکستان۔ تعصب، غصے اور جنون میں انسان وہ عمل کر بیٹھتا ہے جن پہ اسے پچھتانا پڑتا ہے، جھیلنا پڑتا ہے۔ یہ وہی وقت تھا۔ کراچی کے 7 سٹار ہوٹل کے ایک پرتعش سویٹ کی بالکنی میں راکنگ چیئر پہ جھولتے کیس کی انگلیوں میں سگار دبا تھا۔ آج کل اس کی عادت ڈبل سے ٹرپل ہو گئی تھی۔ ہمیشہ کی طرح سر سے پیر تک نک سک سے تیار محجبین ذرا فاصلے پہ سویٹ کے اندر کھڑی تھی۔ اس کے سامنے پولیس آفیسر کھڑا تھا جو بے حد تابعداری سے چوتھی دفعہ اپنا مدعا بیان کر چکا تھا۔ لڑکی کے بھائی اور سابقہ دیور پہ کچھ ثابت نہیں ہوتا میڈم، یہاں تک کہ اسلام آباد سے پولیس آفیسر وریام اور سنوبر بھی یہ کہہ چکے ہیں کہ جس روز پولیس کی گاڑی پہ حملہ ہوا اس حملے میں بشر اور زیغم شامل نہیں تھے۔ ڈی آئی جی بولتی ہوئی رکا، ایک نظر بالکنی میں بیٹھے مرد کو دیکھا، پھر کہنا جاری رکھا، جب پولیس سے شناخت نہیں کر رہی پھر ہم آگے کارروائی کس طرح کریں؟ وہ بکا ہوا ہے، لڑکی کا عاشق ہے وہ، محجبین تنفر سے بولی۔ یہ انکوائری ثابت کرے گی میڈم، ہم کیسے کہہ سکتے ہیں؟ وہ ایک بار پھر دھیمے لہجے میں بولا۔ لڑکی کی بہن کے متعلق پولیس تفتیش بھی یہی کہتی ہے کہ وہ اپنے بھائی اور دیور کے ساتھ تھی، یہاں کیس ہی دوسرا بن گیا۔ لڑکی کے دادا نے پولیس پہ FIR کٹوا دی ہے کہ لڑکی کی گمشدگی میں انتظامیہ کا ہاتھ ہے۔ آپ قابل احترام ہے لیکن پولیس کا ایک پروسیجر ہوتا ہے، ہمیں اسے فالو کرنا پڑتا ہے۔ اس نے گلا کھنکارا۔ لیکن ایک تجویز ہے۔ کیس نے پلٹ کر اسے دیکھا، نگاہوں میں خالی پن تھا، محجبین اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ اس وقت بھی انتظامیہ اس سارے مسئلے سے آنکھیں چرائی ہوئی ہے کیونکہ سارا مسئلہ قبائلی دشمنی کا ہے۔ تو اگر کمبیر صاحب قبائلی طریقے سے، میرا مطلب ہے پھر پولیس آنکھیں بند کر کے بیٹھ سکتی ہے۔ اس نے نگاہیں واپس موڑ لیں، دل میں بے چینی اور بنجر پن جڑ پکڑ گیا۔ اسے کہاں اب انتقام چاہیے تھا، اسے کہاں جنگیں لڑنی تھی، وہ بس ایک بار اسے دیکھ لینا چاہتا تھا جو اس کی آتی جاتی سانسوں کی ضمانت تھی۔ بہاڑ میں جائے سب کچھ، بس وہ واپس آ جائے۔ ایک وقت ایسا بھی آتا ہے کہ دنیا کی ہوائیں تک انسان کے خلاف ہو جاتی ہیں، ستارے ایسی گردش میں آتے ہیں کہ انسان کا سارا وجود ہل کے رہ جاتا ہے۔ یہ ریستوران سمندر کنارے واقع تھا، بھورے رنگ کے لکڑی کے نقش و نگار کے انٹیریئر والا وہ ریستوران کافی لوگوں کی موجودگی اپنے سینے پہ لیے ہوئے تھا۔ لکڑی کی چھوٹی سی ریلنگ کی دوسری طرف ٹھاٹے مارتا سمندر تھا، میز پہ کھانا پڑا تھا، سمندر کے پانی کے اوپر بگلے اڑ رہے تھے۔ ماحول خوبصورت اور پرسکون تھا مگر اس کا دل نہیں۔ زرد بتیوں کے حالے میں اس کے چہرے پہ چھائی مردنی واضح تھی۔ سیاہ 3 پیس میں ملبوس اس کے چہرے پہ سوگواریت تھی، گھنگریالے بال ہوا میں اڑ رہے تھے۔ اس نے کھانا چکھا تک نہیں تھا، بس روٹی کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کرتا وہ بگلوں کی طرف اچھال رہا تھا۔ فضاؤں میں اڑتے بگلے فوراً روٹی کا ٹکڑا منہ میں لے لیتے، اڑ جاتے۔ ریستوران کی دوسری جانب راہداریوں کے درمیان کوئی تیز تیز قدم اٹھاتا چلتا آ رہا تھا۔ سفید رنگ کی شرٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور سیاہ پی کیپ پہنے وہ چہرہ جھکائے چل رہا تھا۔ کیس کمبیر کے میز کے سامنے والی کرسی کھینچتے بھی اس کے انداز میں ناگواری تھی۔ میں ایسے پبلک پلیسز پہ نہیں ملتا، جانتے نہیں آج کل ملک میں کتنا مشہور ہو رہا ہوں میں۔ کیس نے پلٹ کر اسے نہیں دیکھا، وہ ہنوز روٹیوں کے ٹکڑے کر رہا تھا۔ جو چاہتے ہو بتاؤ، میں دنیا دے سکتا ہوں تمہیں، بدلے میں صرف ایک سوال۔ وہ کہاں ہے؟ کہتے ساتھ اس نے جیب سے ایک چیک نکالا اور وریام کی طرف کھسکایا۔ جتنا لکھ سکتے ہو اتنا لکھو، جتنا چاہتے ہو اس سے دگنا دے سکتا ہوں، بس ایک جواب، صرف ایک۔ وریام نے چیک اٹھایا، پھر کیس کو دیکھا، اس کے لب ہلکی سی مسکراہٹ میں ڈھلے۔ میں کہاں کچھ جانتا ہوں کمبیر صاحب، آپ ہی نے کہا تھا کہ اس لڑکی کی چمک آنکھ کو اندھا کر سکتی ہے، سمجھے میں اندھا تھا۔ کیس نے اس کی طرف دیکھا، حلق میں چبھن تھی، ہر چہرہ، ہر منظر، ہر شے خالی تھی۔ وہ چند لمحے اسے چپ چاپ دیکھتا رہا، پھر شہر قائد کی ہواؤں نے کچھ ناقابل یقین سنا۔ پلیز، ہر انا اور خودداری کو قدموں تلے روند کر کہا۔ وہ میرے دل کا مسئلہ ہے۔
وریام کو اس شخص پہ غصہ آیا. اس کا جی چاہا تھا وہ پستول کا سارا لوہا اس کے اندر اتار دے. وہ اب بھی کیا، اب بھی یہ دعویٰ کر سکتا تھا، اور اگر کر رہا تھا تو اسے یہ حق کس نے دیا؟ میرے لیے دل کے مسئلوں سے زیادہ اہم انسانی مسائل ہیں. میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا. وہ اٹھ کھڑا ہوا. کیس کے چہرے پہ شکستگی تھی، آنکھوں میں ہار. یہ آپ نے چنا ہے کمبیر صاحب، تنفر سے کہتے وہ اس پہ ایک بھی نگاہ غلط ڈالے بغیر چلا گیا تھا. کیس نے گردن ترچھی کر کے اسے جاتے ہوئے دیکھا. جب وہ چلا گیا تو اس نے رخ پھیر لیا اور اپنے مشغلے میں لگ گیا. اب کی بار ہاتھوں کی حرکت سست تھی. دل پہ بوجھ بڑھتا جا رہا تھا. وہ کسی بھی سمے اس کے نیچے دب کر ڈھہ سکتا تھا. دل نے ایسے ایسے سورما قدموں تلے روندے ہیں جن کے نشان تاریخ کے پنوں میں بھی نہیں مل سکے. وقت گواہ ہے، محبت نے محبت والوں کو ایسی جگہ خوار کروایا ہے جہاں مانگنے پہ رحم بھی نہ ملے. ٹرپل سٹوری گھر میں خاموشی کا راج تھا. مکین رخصت ہو چکے تھے، وقت کے چکر پلٹ چکے تھے. آمنے سامنے رکھے صوفوں پہ 3 مرد بیٹھے تھے، کیس اور اس کے سامنے حاکم اور بشر. ان کے درمیان ایک آکورڈ صورتحال تھی. کون سی بربادی رہ گئی عبداللہ زمان؟ کوئی ذلت باقی ہے جسے ہمارے وقت میں لکھنے آئے ہو؟ حاکم کے جھکی ہوئے کندھے مزید جھک گئے تھے. جو تم نے کیا وہ تو ہماری 7 نسلوں میں کسی نے نہیں کیا تھا. ایسا انتقام؟ کوئی کسی کے خاندان کو زندہ بھی نہیں جلاتا، کوئی کسی کے باپ کو اس کی آنکھوں کے آگے قتل بھی نہیں کرتا، کوئی کسی کی بہن بھائیوں کو آگ میں جھلسنے نہیں دیتا. مجھ سے یہ مت کہیں کہ میں ظالم ہوں. ابتدا آپ لوگوں نے کی تھی، میں نے کہانی کو انجام دیا. وہ ان کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالے روانی سے بولا. آپ کی بیٹی میری آنکھوں میں دھول جھونکتی رہی، میرے ہی بھائی کے ساتھ تعلقات رکھے، اور آپ چاہتے ہیں میں اسے معاف کر دوں؟ معذرت مگر عبداللہ بے وقوفوں کی سب سے نکل آیا ہے. یہاں کیا لینے آئے ہو؟ بشر بغیر لگی لپٹی کے پوچھ رہا تھا. وہ جو میری ملکیت ہے، میری منگیتر، نہ وہ غیرت کے نام پہ قتل ہوئی ہے نہ وہ کہیں غائب ہوئی ہے. وہ جہاں بھی ہے تم جانتے ہو، مجھے اس کا پتہ چاہیے. میں ماضی بھول جاؤں گا، وعدہ رہا. تم وعدے نبھانے کے کچے ہو عبداللہ. میں نے باپ کے قتل کے وقت وعدہ لیا تھا نوابوں پہ چین کی زندگی حرام کروں گا. آج تک نبھا رہا ہوں. تم پھر بھی مجھے الزام دے رہے ہو؟ اس سے تعصب ہوا. میرا سیاہ سفید میری منگیتر کے ساتھ تھا. تمہاری دوسری بہن کو چند گھنٹوں کے اندر واپس لایا تھا میں. تم اب بھی مجھ سے تعاون نہیں کرو گے؟ قبائلی تعلقات ختم عبداللہ، قانون تم بیچ میں لائے تھے. اب انصاف اسی سے جا کر مانگو. میں تمہیں دعا دے سکتا ہوں کہ تم اس کی خاک تک بھی نہ پہنچ سکو، اور میں کوشش کروں گا کہ ایسا ہی ہو. اسی کے انداز میں کہتا وہ اٹھا اور باہر نکل گیا. کیس نے پر امید نظروں سے حاتم کو دیکھا. وہ بھی اسی تنفر کے ساتھ اٹھ گئے تھے. عدالتی چکروں کے لیے اس شہر میں رہنا ان کی مجبوری تھا، ورنہ اس وقت عبداللہ ان کے سامنے نہ ہوتا. ان دونوں کے جانے کے بعد وہ کئی لمحے وہاں بیٹھا رہا. ہر راہ مستور تھی، ہر راستہ بند. اس کی محفوظ پناہ گاہ اس کی آنکھوں سے اتنی اوجھل کیسے ہو سکتی تھی؟ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا. محبتوں میں دنیا تیاگ دینا قصے کہانیوں تک محدود ہے. موجودہ دور میں لاکھوں ضرورتیں ایسی ہیں جنہیں پورا کرنے کو محبتیں خاک کرنی پڑتی ہیں. اسلام آباد ایئرپورٹ پہ معمول کا رش تھا. وہ اپنے ارد گرد دیکھے بغیر سیٹ میں چل رہا تھا جب آس پاس سے رپورٹرز کہیں سے نکل کر سامنے آ گئے. اس کے ساتھ چلتے ہوئے گارڈز نے اس کے گرد پہرا بنایا. کیس نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں پیچھے ہٹنے کو کہا. اس کے آگے کئی مائکس تھے، مختلف نیوز چینلز کے کیمراز تھے. سوال کرتی ہوئی کئی زبانیں تھیں. وہ سپاٹ نگاہوں سے چند پل انہیں دیکھتا رہا. پولیس ڈپارٹمنٹ کی نااہلی کی وجہ سے آج ہمیں یہ دن دیکھنا پڑے گا کہ قاتلہ فرار ہوں گی اور مقتول کے خاندان کو بس صبر کرنا ہوگا. وہ اب دھیمے لہجے میں کہہ رہا تھا. اسلام آباد واپس آنا میری ضرورت ہے کیونکہ یہاں میرا خاندان ہے، لیکن میں اس شہر کو نہیں بھولوں گا جہاں سے میرے بھائی کے گنہگار فرار ہوئے. اگر کوئی بھی شخص اس لڑکی کو واپس لائے یا اس کی کوئی اطلاع لائے تو میں کیس کمبیر اسے منہ مانگی رقم دے سکتا ہوں. وہ کہتے ہوئے ہاتھ کے اشارے سے بس کا اعلان کر چکا تھا. چند لمحے بعد گاڑی میں بیٹھے سڑک پہ نظریں جمائے اسے احساس ہوا یہ شہر، یہ سڑکیں، یہ ہوائیں سب اس کے بغیر بیکار تھیں. تیش کم ہو رہا تھا اور اس کی جگہ بے چینی بھر رہی تھی، ایسی بے چینی جو اس کے دل کو خاک کر سکتی تھی. اسے احساس ہو رہا تھا اس نے کیا کر دیا ہے. افسوس، مگر وقت واپسی کے موقع بہت کم دیتا ہے. ڈھاکہ، بنگلہ دیش. وہ پل کے جھپک جھپک کر اپنے اطراف میں دیکھ رہی تھی. اس کے سامنے ایک عورت کھڑی تھی جو کمرے کے کونے میں رکھے صوفے پہ بیٹھے ہوئے مرد سے کچھ کہہ رہی تھی. اس کا چہرہ دھندلا تھا، آواز مختلف سنائی دیتی تھی. وہ چند پل انہیں دیکھتی رہی، پھر دماغ پہ بوجھ بڑھا، پلکیں بھاری ہوئیں اور ہر منظر ٹوٹ گیا. وہ غنودگی میں جا چکی تھی. اگلی بار اس کی آنکھ سوئی کی چبھن کی وجہ سے کھلی تھی. اس کے پاس کھڑا کوئی اسے بازو میں سوئی لگا رہا تھا. پھر اس نے نیما کو اپنے بازو پہ روئی مسلتے ہوئے دیکھا. اسے اپنا ایک بازو بالکل مفلوج ہوتا محسوس ہوا. نگاہیں اٹھا کر دیکھا تو اس بازو کی کلائیوں پہ پٹی بندھی تھی. دوسرے بازو پہ جلے کے داغ تھے. زنیا حاکم کے دونوں ہاتھ اگلے چند دنوں کے لیے کام نہیں کر سکتے تھے. اس بیڈ پہ بیٹھے بیٹھے اسے اندازہ ہوا. تھکن، بیزاری اور بے کلی کے مارے اس نے ایک بار پھر آنکھیں بند کر لیں. وہ شاید رات کا کوئی پہر تھا
کھڑکی سے چاند کی روشنی اندر داخل ہو رہی تھی۔ ساتھ والے گھر سے کسی بچے کی زور زور سے رونے کی آوازیں آ رہی تھیں۔ یہی آوازیں اس کے سر پہ ہتھوڑے کی طرح برس رہی تھیں۔ وہ دھیرے سے اٹھ بیٹھی۔ وقت، تاریخ، دن، وہ ہر شے کا حساب بھول گئی تھی۔ کئی لمحے وہ بستر پہ بیٹھی رہی، پھر جھک کر دیکھا تو بیڈ کی پائے نیتے کے قریب نیما فرشی بستر پہ سو رہی تھیں، آنکھیں پرسکون انداز میں بند تھیں۔ بھوک لگی ہے؟ زینیا اس کی آواز پہ باقاعدہ چونک گئی۔ وہ آنکھیں بند کیے ہوئی تھی مگر جاگ رہی تھی۔ اگر لگی ہے تو جاؤ کچن سے کھانا کھا لو، اور اگر شور سے جاگی ہو تو عادت ڈالو۔ آج کیا تاریخ ہے؟ 15 فروری۔ وہ بڑبڑائی۔ تم پہ میرا قرض 20,000 ٹکا ہو گیا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے، وہ تذب و ذب سے کہنے لگی۔ تو جاؤ کچن سے کھانا لے آؤ، شور مت کرنا، وجیہہ ڈائن جاگ جائے گی۔ لیکن میرے ہاتھ میں درد ہے۔ یہ تمہیں خودکشی کرنے سے پہلے سوچنا چاہیے تھا۔ وہ یکدم کچھ یاد آنے پہ اٹھ بیٹھی۔ اگر واقعی مرنا تھا تو یقیناً تمہیں یہ تو علم ہوگا ہی کہ کس نس کو کاٹنے سے انسان مر سکتا ہے۔ مجھے بھوک لگی ہے۔ اس نے جیسے سنا ہی نہ ہو۔ نیما اب کے خاموش رہی اور بازو لمبا کر کے باہر کی طرف اشارہ کر دیا۔ زینیا نے اپنی ٹانگوں سے چادر ہٹائی اور پیر فرش پہ رکھے۔ فرش ٹھنڈا تھا، اس کی ہڈیوں تک میں سنسناہٹ دوڑ گئی۔ چند پل وہ پیر فرش پہ رکھے بیٹھی رہی، پھر اٹھ کھڑی ہوئی، چادر اچھے سے لپیٹی اور باہر چلی گئی۔ چند منٹ بعد وہ لوٹی تو اس کے ہاتھوں میں بڑی سی ٹرے تھی جسے اس نے پلنگ پہ رکھا، خود بھی سامنے آ کر بیٹھی۔ فرائیڈ مچھلی، چاول اور آلو کے قتلے، آج شاید گھر میں کوئی دعوت تھی۔ وہ کئی دن کے بھوکوں کی طرح کھانے پہ ٹوٹ پڑی اور جلدی جلدی نوالے لینے لگی۔ ایک لڑکی کا بوجھ بہت بھاری ہوتا ہے، ٹانگوں پہ چادر پھیلائے اسے دیکھتی ہوئی نیما کہنے لگی۔ رفیق نے وحید بھائی سے تمہاری ذمہ داری لینے سے انکار کیا تھا کیونکہ تم ایک لڑکی ہو، لیکن میں نے تمہاری ذمہ داری لی کیونکہ میں خود ایک عورت ہوں اور خود کو معاشرے پہ بوجھ نہیں سمجھتی۔ اس کی اٹھی ہوئی گردن اس کا مان تھی۔ میرے ابا نے میری شادی ایک بڑے گھر میں کروائی تھی۔ روپیہ، پیسہ، مال دولت اور شوہر کی محبت، ہر شے تھی میرے پاس۔ اللہ اسے بخشے میرے شکیب جیسا مرد دوبارہ پیدا نہیں ہوگا۔ اس کے لبوں پہ مغموم مسکراہٹ تھی۔ نوالا زینیا کے حلق میں اٹک چکا تھا۔ وہ شادی کے 3 سال بعد مر گیا۔ مجھ پہ بڑا کٹھن وقت آیا۔ سسرال کو بوجھ لگی، انہوں نے گھر سے نکال دیا۔ بھائیوں کو بوجھ لگی تو بغیر مجھ سے پوچھے میرا دوسرا نکاح طے کر دیا۔ زینیا کے حلق میں نوالا اٹک گیا۔ وہ بری طرح کھانسنے لگی۔ دوسرا؟ کوئی دوسرا کیسے؟ میرا دوسرا شوہر اچھا آدمی نہیں تھا، میں بیوہ تھی، معاشرے کا بوجھ، میں بانجھ تھی، معاشرے کا بوجھ، لیکن میں نے خود کو کبھی بوجھ نہیں سمجھا۔ زینیا کھانستے کھانستے دوہری ہونے لگی، آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ نیما کی آواز اس کی کھانسی کی آواز میں دب رہی تھی۔ اس نے جب مجھ پہ پہلی بار ہاتھ اٹھایا میں نے برداشت کیا، پھر دوسری بار، پھر تیسری، پھر ایک دن میں تھک گئی۔ شاید مجھے یاد آ گیا تھا کہ مجھ پہ سب سے زیادہ حق میرا ہے۔ وہ بیڈ سے اٹھی اور دیوانہ وار گرتے پڑتے کھڑکی کی طرف بڑھی جہاں پانی کا جگ رکھا تھا۔ ادھیڑ عمر بنگالی عورت نے اس کی کوئی مدد نہیں کی تھی، کوئی کسی کی مدد نہیں کرتا۔ میں نے طلاق لے لی، معاشرہ میرے بوجھ سے دب گیا، میرا خاندان ڈھہ گیا۔ صرف ایک عورت نے آدھا معاشرہ کیسے شرمندہ کیا میں سمجھ نہیں سکی۔ وہ کہہ کر ہنسنے لگی، زور زور سے کہے مار کر ہنسنے لگی۔ اس کے کہوں میں کرب تھا مگر مان بھی۔ بھائیوں پہ میرا بوجھ بڑھ گیا اور جب میں نے اپنا حصہ مانگا تب انہیں لگا میں دنیا کی سب سے خراب عورت ہوں، میں باغی ہوں، لیکن میں نہیں تھی، مجھے معلوم تھا۔ عورت کو خود معلوم ہونا چاہیے وہ کیسی ہے، کیا ہے۔ اس نے 2 گلاس حلق میں اتارے، چہرہ سرخ پڑ گیا تھا، آنکھیں گیلی ہو گئی تھیں۔ خاموش کمرے میں اب محض نیما کی آواز تھی۔ میرے 10 سال ضائع ہو گئے زہرا، یہ سمجھنے میں کہ گرنے پہ دنیا سہارا نہیں دیتی۔ تم کتنا وقت ضائع کرنا چاہتی ہو، یہ تم پہ منحصر ہے۔ اٹھنے کی قوت کو زنگ لگ جائے تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی ہے۔ کھڑکی سے ٹیک لگائے وہ چپ چاپ وہیں بیٹھ گئی۔ دل میں بے اختیار کچھ کھپ گیا تھا۔ وہ یاد آنے لگا جو کبھی بھولا ہی نہیں تھا۔ کیا وہ اسے کبھی بھول پائے گی؟ اس نے پینڈنٹ مٹھی میں دبوچ لیا۔ اس زندگی میں نہیں، اور اس سے اگلی 7 زندگیوں میں بھی نہیں۔ میں نے خودکشی نہیں کی تھی۔ کافی دیر بعد وہ آہستگی سے بولی، مجھے کچھ ہو گیا ہے، میرا دل کرتا ہے میں خود کو نقصان پہنچاؤں۔ مجھے لگتا ہے لوگ مجھے دیکھ رہے ہیں، صرف مجھے۔ آپ نے فلمیں دیکھی ہیں؟ گیلا چہرہ اٹھا کر نیما کی پشت کو دیکھا۔ وہاں کسی سین میں دکھایا جاتا ہے کہ سب بھاگ رہا ہے، زندگی، دنیا، لوگ، صرف ایک کردار کھڑا رہ جاتا ہے، اور مجھے وہ کردار میرا اپنا لگتا ہے۔ اس کی آنکھیں ڈب ڈب آ گئیں۔ میری دادی نے وصیت کی تھی کہ انہیں غسل دینے والی صرف 3 عورتیں ہونی چاہیے، ان کی زینی، کونج اور ان کی بڑی بہو۔ جانے کس نے غسل دیا ہوگا، جانے کیا ہوا ہوگا، کیسی پھوتیوں میں جو اپنی دادی کی آخری وصیت تک نہیں پوری کر سکی۔ آنسو چہرے پہ پھسل رہے تھے، دل میں زخم تازہ ہوئے۔ مجھے لگتا ہے میرے اندر کچھ کمی ہے، مجھے لگتا ہے وہ درست کہتا تھا، عبداللہ میرے کردار کے متعلق درست کہتا تھا۔ تمہیں اپنے بارے میں کیا لگتا ہے یہ زیادہ اہم ہے؟ میری سوچیں جامد ہیں، میرے لیے زندگی میں کوئی سپارکل باقی نہیں رہا۔ جو میرے ساتھ ہو رہا ہے وہ آپ نہیں سمجھ سکتی۔ مجھے یہاں گھٹن ہوتی ہے، مجھے ان کی زبان نہیں سمجھ آتی، مجھے یہاں ایک چوٹ جیسا محسوس ہوتا ہے۔ اس کے گلے میں کچھ بھاری سا اٹکا، روح گھائل ہوئی۔
مجھے وہ یاد آتا رہے گا۔ میں اس کی یاد کا کیا کروں؟ میں اسے بھول نہیں سکتی، میں کبھی اس سے موو آن نہیں کر پاؤں گی۔ وہ دل میں تھا، ہے اور رہے گا۔ میں اس دل کو نہیں نکال سکتی۔ مہدی میری زندگی کا ایک بہت بڑا حصہ تھا۔ میں اس حصے کو نکال دوں تو پیچھے سانس سے بچ جاتی ہیں، زندگی نہیں۔ زندگی گزارنے کے لیے دل کے مشورے رد کرنے پڑتے ہیں، ورنہ اس نے آج تک کسی کی عزت کروائی ہے؟ دل حصہ ہمارے جسم کا ہے، مگر ریاکاری میں دنیا کا ساتھی ہے۔ اسے دماغ پہ نہیں چڑھاتے زہرا۔ یہ میرا نام نہیں ہے۔ اس نے بے بسی سے نفی میں سر ہلایا۔ اس زندگی میں تمہارا یہی نام ہے۔ نہیں چاہیے مجھے یہ زندگی۔ تو پھر ختم کرو اسے، نیما خشک انداز میں بولی، پھر اٹھ کر اس کے قریب پنجوں کے بل بیٹھی۔ یہاں ضرب لگاؤ۔ اس نے زنیا کی زخمی کلائی اونچی کی، درد اٹھا، کرہ بلند ہوئی۔ سب ختم ہو جائے گا، درد، زندگی، دنیا، محبت، پھر سزا شروع ہوگی۔ ہر اس انسان کے لیے سزا متعین ہے جو زندگی اور موت کے درمیان کا فیصلہ اپنے ہاتھ میں لیتا ہے۔ 60-70 سالہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اس کے بعد جو شروع ہوگی وہاں کوئی اختتام نہیں۔ وہ زور زور سے رونے لگی۔ کم از کم وہ یہ کام نہیں کر سکتی تھی۔ دنیا بزدل کہتی تھی تو زینیا حاکم اس دنیا کی سب سے بڑی بزدل تھی۔ وہ اس زندگی سے بھاگ سکتی تھی، چھپ سکتی تھی، اسے چھوڑ نہیں سکتی تھی۔ اسے موت سے ڈر لگتا تھا، اس کا واحد خوف۔ اسلام آباد کی ہواؤں میں انحراف کب شامل ہوا، قیس کبیر کو علم ہی نہیں ہو سکا۔ آج بڑے دن بعد اس نے کیسا میں قدم دھرے تھے۔ عمارت نے سینہ چوڑا کر لیا، آسمان سے چند قطرے ادھار مانگ کر آنسو بہائے۔ وقت اس پہ مہربان ہوا تھا کہ اس عمارت کے مالک نے اسے اپنی آمد بخشی تھی۔ لقمان، کیس کا نیا سیکرٹری، اس کے سامنے کچھ کاغذات رکھ رہا تھا، نئی تفصیلات دے رہا تھا۔ کیس سنتا رہا۔ اس کی جگہ حدیبیہ کو ہونا تھا۔ وہ یہاں کیا کر رہا ہے؟ کیس کو پہلی دفعہ اس کی موجودگی کھلی، مگر اس نے ظاہر نہ کیا۔ نظر اٹھا کر صفحات کی طرف دیکھو تو وہاں ایک مردانہ کوٹ کا خاکہ تیار کیا جا رہا تھا۔ وہ مکمل منہمک نظر آتا تھا۔ دل جل رہا تھا۔ زندگی ایک ناکام سیریز بن گئی تھی، لیکن ڈیزائنر صاحب کام نہیں چھوڑ سکتے تھے۔ جواہر کا کام کہاں تک پہنچا ہے؟ اپڈیٹس کہاں ہیں؟ سر، کام پاز ہو گیا ہے، مہدی سر کی ڈیتھ کی وجہ سے۔ کیس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، نگاہوں میں تنبی تھی۔ بھائی میرا مرا تھا، ان کا باپ نہیں، پھر کام کیوں رکا ہے؟ میرے بھائی کے قتل کو 1 ماہ بھی نہیں ہوا اور میں یہاں موجود ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ قیسم امر ہے، کوئی موت اسے بند نہیں کروا سکتی۔ پھر کام کیسے رکا؟ سر، میں نوٹس جاری کرواؤ، آفس آورز میں اضافہ کرو، کسی کا باپ مرے یا ماں کا جنازہ اٹھے فرق نہیں پڑتا، اس ہفتے کے اختتام پہ کام مکمل چاہیے مجھے۔ شیور سر، اس نے بغیر بحث کی تابعداری سے کہا۔ کیس نے ہاتھ کے اشارے سے اسے جانے کو کہا، مگر وہ رک گیا۔ ایک اور بات کہنی تھی۔ کیس کا بھروسہ پانا اس کے لیے اہم ترین شے تھی۔ کسی بھی طرح اسے یہ چاہیے تھا۔ میرے پاس آپ کے لیے کچھ ہے؟ تم اس کے ذریعے بھی حبیب کی جگہ نہیں پا سکتے، وہ تلخی سے بولا۔ میں اپنی جگہ بنانے آیا ہوں باس۔ اس نے پینسل واپس کاغذ پہ رکھی اور محظوظ نظروں سے اسے دیکھا۔ یہاں کام کرنے سے پہلے تمہیں سب بتایا تھا میں کس طرح کا آدمی ہوں۔ محجبین کی باتوں میں مت آنا، صرف اس سے ہی اچھا لگتا ہوں میں۔ باقی دنیا کو بڑے مسائل ہیں مجھ سے۔ وہ میری سابقہ باس تھی اور آپ میرے حالیہ باس۔ میں صرف آپ کی بھلائی سوچ رہا ہوں سر۔ آپ کی پیٹھ پہ خنجر مارنے والوں کو نظر میں رکھوں گا۔ ساری دنیا نے تو اوقات دکھا دی، اب پیچھے کون رہ گیا؟ وہ ہنسا، ایک عجیب سی خالی ہنسی۔ انیسہ بختیار کمبیر، لقمان نے کہا، اور وہ کرسی پہ بیٹھے ہوئے ساکت ہوا۔ لقمان نے چند تصاویر میز پہ رکھیں۔ انہوں نے نیو یارک میں شادی کر لی ہے، لڑکا مسیح ہے۔ بختیار کمبیر یہ سب جانتے تھے اور وہ سانس روکے ان تصاویر کو دیکھ رہا تھا جن میں وہ سفید لباس والی لڑکی سیاہ سوٹ والے لڑکے کے ساتھ کھڑی مسکرا رہی تھی۔ لڑکی اب حاملہ ہے باس۔ سیاہ آنکھوں والے مرد کی ساری دنیا سرد ہو گئی۔ وہ جہاں تھا وہیں رہ گیا۔ کسی نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی تھی۔ لڑکے کے پاس امریکن نیشنلٹی تھی، اس لیے انیسہ بختیار اب ایک امریکن ہے۔ جب میں نے ان دونوں کے متعلق معلومات نکلوائیں تب بختیار صاحب کو پتہ چل گیا اور انہیں خدشہ تھا کہ آپ ان کے خلاف کوئی کارروائی ضرور کریں گے، اس لیے یہ۔ انہوں نے خاکی لفافہ میز پہ رکھا جس سے سفید کاغذ جفا کا پروانہ سنا رہے تھے۔ ایک اور ضرب جس نے کیس کی کمر توڑ دینی تھی، اس نے لمبی انگلیوں سے کاغذات باہر نکالے۔ انہوں نے میڈیا کو آپ کے خلاف ثبوت دینے چاہے ہیں۔ وہ کمبیر صاحب کا قتل آپ کی طرف پھیر رہے ہیں اور اسے غیرت کے نام پہ ہونے والی قتل کا نام دینا چاہ رہے ہیں۔ یہ کاغذات میں نے میڈیا تک جانے سے روک لیے ہیں، لیکن آپ کو کچھ کرنا ہوگا ورنہ چیزیں ہاتھ سے نکل جائیں گی۔ اس نے ڈھیر سارا تھوک نگلا، یوں گویا زہر کا آخری گھونٹ نگلا۔ کوئی نیزہ تھا جو اس کے دل کے آر پار ہو گیا تھا۔ سیاہ آنکھوں کے پار رنگین مناظر تھے۔ وہ 6 سالہ بچی تھی جسے نو عمر کیس نے کندھوں پہ اٹھا رکھا تھا۔ وہ کھلکھلا رہی تھی، اس کے کندھوں کو مضبوطی سے تھامے ہنس رہی تھی۔ اگلے منظر میں اس ناراض بچی کو کھانا کھلا رہا تھا، اس کی آنسوؤں سے بھری آنکھیں صاف کر رہا تھا۔ بچی بڑی ہو گئی تھی، وہ اس کے گارجین کی حیثیت سے اس کے کالج کی تقریبات میں حصہ لے رہا تھا۔ وہ اپنے گلے میں پڑا میڈل اس کے گلے میں ڈال رہی تھی اور وہ اس کی کامیابیوں پہ مسکرا رہا تھا۔ آپ کیوں عورتوں کے کپڑے نہیں بناتے یار؟ انیسہ اس کے کندھے کے پار سے اسکیچ بک دیکھتی ہوئی کہہ رہی تھی۔
فکر نہ کرو، تمہاری شادی کے جوڑے کا ڈیزائن میں ہی بناؤں گا۔ اگر نہیں بنایا تو میں شادی نہیں کروں گی۔ سر، وہ سور جیسی آواز اسے خیالوں سے کھینچ لائی۔ کمبیر صاحب کے قتل کے بعد پاکستان نہ آنے کی وجہ بھی یہی ہے، لقمان مزید کہہ رہا تھا۔ کیس سنتا رہا، اسے نہ جانے کیوں مگر احساس ہو رہا تھا کہ اراضی کے جس خطے پہ اس نے محل کھڑا کیا ہے وہ مٹی جفاکار تھی، کنکر غیروں کی صف میں اور ستون بغاوت کی گیت گاتے ہوئے۔ یک لخت اسے احساس ہوا کہ اپنا ہر جذبہ اس نے غلط انسانوں پہ کیوں لگا دیا۔ تم جاؤ لقمان، تمہارا کام ختم ہوا۔ بہت دیر بعد وہ بھاری لہجے میں بولا۔ لقمان سر ہلاتا ہوا پلٹ گیا۔ کیس ایک بار پھر اپنے بنائی ہوئے ڈیزائن پہ پینسل سے بچا ہوا کام کرنے لگا۔ اس کی انگلیاں ہولے ہولے لرز رہی تھیں مگر وہ اسے چھوڑ نہیں سکتا تھا۔ اس کی رنگت نچڑ گئی تھی مگر کام نہیں رکا۔ شام کے سائے ڈھل گئے، آفس کے گھنٹے ختم ہوئے، تب وہ باہر نکل آیا۔ شوفر نے گاڑی نکالی، کیس اکپی نشست پہ بیٹھا اور گاڑی کمبیر محل کی طرف روانہ ہوئی۔ کچھ وقت بعد دوسری منزل پہ واقع ایک کمرے کے دروازے میں چابی گھسا رہا تھا۔ دروازہ کھل گیا۔ اندھیرے میں ڈوبے اس کمرے میں واحد روشنی وہ تھی جو دروازہ کھلنے پہ باہر سے آئی تھی۔ اندر گھپ اندھیرے میں ویل چیئر پہ بیٹھے آدمی نے آنکھیں چندھی آئیں۔ کیس پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چھوٹے چھوٹے قدم لیتا آگے آیا۔ آدمی کے سامنے کرسی کھینچ کر بیٹھا اور ٹانگ پہ ٹانگ جمائی۔ اس کا سارا وجود روشنی اور اس کے اسیر کا سارا وجود گپ اندھیرا۔ مجھے یاد کیا ہوگا نا؟ تم نے زینیا کے ساتھ کیا کیا ہے؟ کتنا وقت گزر گیا ہے؟ کہاں ہے وہ؟ مقصود کمبیر کی آواز میں آج بھی بلا کی سختی تھی۔ کیس نے کندھے اچکائے۔ مجھے بھی نہیں پتا وہ کہاں ہے، میں بھی بس ڈھونڈ رہا ہوں۔ یقین کریں بہت مس کر رہا ہوں اسے، اس کے ہونے سے سب تھا، وہ نہیں ہے تو کچھ مسنگ ہے۔ تمہیں شرم آنی چاہیے، تم نے اپنے بھائی کو مار دیا۔ میں نے نہیں مارا۔ اس نے ترنت مقصود کی بات کاٹی، پھر ان کی آنکھوں میں دیکھا اور بہت سنجیدگی سے اضافہ کیا۔ میں نے بس بچایا نہیں۔ اسے یاد تھا، بہت اچھی طرح یاد تھا، کس طرح کچھ لوگوں نے اس کے سامنے اس کے بھائی کو منظر سے غائب کیا۔ اسے سب یاد تھا۔ ہاں، وہ آگ، وہ شور اور موت اس کا ٹراما ٹریگر کر چکی تھی، مگر بہرحال وہ بعد میں بھی اس کے بارے میں پولیس کو نہیں بتانا چاہتا تھا۔ اس کی مرضی۔ اس نے مجھے بہت ہرٹ کیا تھا۔ اس نے ہر وہ حد پار کی جہاں جہاں میں نرم پڑ سکتا تھا۔ زینیا حکیم میری ریڈ لائن ہے، بات اس پہ آ جائے تو اعمال اور نتائج کی فکر نہیں کرتا میں۔ اس کے لہجے اور چہرے کی سنجیدگی برقرار رہی۔ اور اسی لڑکی کو عدالتوں کے چکر میں رسوا کیا تم نے؟ عزت بھی میں ہی دوں گا۔ مصنوعی روشنی اس کے اندر کی سیاہی کو چھپانے میں ناکام رہی۔ سزا کے بعد اسے واپس مجھ تک آنا ہے۔ ہمارے درمیان مسائل تھے، ہیں اور رہیں گے۔ آپ کی اور میری بات کر لیتے ہیں۔ انیسہ کے نکاح کے متعلق جانتے تھے آپ؟ مقصود خاموش رہے، گلے میں گلٹی سی ابھر کر معدوم ہوئی، چہرے کا رنگ ایک پل کو تبدیل ہوا۔ اور اگر جانتے تھے تو مجھ سے مخفی رکھنے کی ایک وجہ بتا دیں۔ تمہیں اس کے متعلق بتا دیتا تو وہ اور اس کا باپ تمہیں زینیا اور مہدی کے نکاح کے متعلق بتا دیتے۔ کیس کے دل کو دھکا لگا تھا، یعنی وہ سب لوگ جانتے تھے، یعنی بس وہی لا علم رہا۔ کیا کرو گے تم اب؟ کیا کر سکتے ہو؟ مارنا چاہتے ہو؟ مارو، مجھے موت کا کوئی خوف نہیں ہے۔ خوف تھا، موت کا بے حد خوف تھا، مگر مقصود کمبیر کو 200% یقین تھا خاندان کی موت کیس کمبیر کے لیے آج بھی ٹراما ہے اور رہیں گی۔ وہ سب کر سکتا ہے لیکن اپنے خاندان میں کسی کو مار نہیں سکتا۔ انہیں دیکھتے بھی وہ اٹھ کھڑا ہوا۔ آج کل کسی راہداری سے کون سی چھت اس کے اوپر گرے وہ اثر نہیں لیتا تھا۔ جہاں چھوڑا یہیں سے سلسلہ شروع کریں گے، اوکے؟ فی الحال آپ آرام کریں۔ وہ باہر نکل گیا، دروازہ بند کر دیا۔ کمبیر محل کی ہر دوسری تیسری دیوار پہ اس محل کے مکینوں کی تصاویریں تھیں۔ آج پہلی بار اس نے رک کر ایک بھی تصویر نہیں دیکھی تھی۔ آج تابوت میں آخری کیل ٹھونکا جا چکا تھا۔ آج کیس کمبیر سارے کا سارا مسخ ہو گیا تھا۔ سفید کمرے میں آج پہلی بار کوئی رنگ مہمان بنا تھا۔ وہ کرمزئی رنگ تھا، محبت جیسا کرمزئی، جفاؤں جیسا کرمزئی۔ اسی کرمزئی سیال بڑی مقدار میں بہتا جا رہا تھا۔ وہ کوئی شدید درد تھا جس نے اسے نیند سے جگا دیا تھا۔ کئی لمحے وہ خالی و ذہنی کے عالم میں یوں ہی اوندے منہ پڑا رہا اور پھر اسے احساس ہوا وہ کیا کر چکا ہے۔ تیزی سے اٹھ کر بیٹھنے پہ اسے معلوم ہوا یہ خون اس کے سینے سے رس رہا تھا اور یہ درد کیوں ہر گزرتے لمحے شدید ہو رہا تھا۔ مہدی کمبیر پہ ساتوں آسمان ایک ساتھ ٹوٹ کر گرے تھے۔ اس کے زخم پراپر ٹریٹمنٹ نہ ملنے کی وجہ سے ابھی کچے تھے۔ سونے پہ سہاگا وہ حسب عادت اوندے منہ لیٹ گیا تھا اور اب وہی ہوا جس کا زرکون کو ڈر لگا رہتا تھا۔ اس کے زخم ادھر چکے تھے اور ان سے کثیر تعداد میں خون رس رہا تھا۔ اس کا سارا لباس سرخ ہو گیا، ایک ہتھیلی بھی خون میں بھیگی ہوئی تھی۔ اسے رونا چاہیے تھا، درد سے کرہنا چاہیے تھا، اسے خون سے ڈرنا چاہیے تھا، مگر وہ ساکت نگاہوں سے خون کی اس ندی کو دیکھ رہا تھا۔ خون کا وہ تالاب سمیٹتا گیا یہاں تک کہ اس کی جگہ ایک تنگ پیندے والے برتن نے لے لی جس کے اندر سرخ مشروب تھا۔ گلاس کے باہر پانی کے قطرے جمع تھے جو مشروب کے یخ ہونے کا پتہ دیتے تھے، اور اگر گلاس سے ذرا نظر اٹھا کر اوپر دیکھو تو سنہری آنکھوں والی لڑکی کے ماتھے پہ لکیروں کا جال تھا۔ اب مجھ سے یہ مت کہیے گا کہ آپ کو کچھ پتہ ہی نہیں۔ ٹھیک ہے ماضی برا تھا لیکن اب موو آن کرے نا، کیوں خود کو کسی کے ہاتھوں بے عزت کروانا؟
بے عزت کچھ زیادہ نہیں ہو گیا؟ اس کے سامنے بیٹھا مرد مسکرا کر بولا۔ لڑکی نے آنکھیں گھمائیں۔ اوکے مان لیا، جو ہوا وہ ہم دونوں کے ساتھ ایکولی غلط تھا، لیکن تم میری حالت نہیں سمجھ سکتی۔ میں ان لوگوں کو نہیں چھوڑ سکتا جو میری فیملی ہے۔ فیملی وہ ہوتی ہے جو ہر فرد کو برابر رکھے، ایک شاہ اور دوسرا گدھا کیوں؟ ایک منٹ، کہیں تمہیں مجھ سے محبت تو نہیں ہوئی جب سے تمہیں یہ پتہ چلا کہ میں تمہارے ظالم سابقہ منگیتر کے جال سے تمہیں بچا لیا؟ وہ دونوں ہاتھ چہرے پہ رکھے آگے ہوا۔ کبھی سوچا میرے جیسا مرد کیسے مل گیا تمہیں؟ جی سوچا، اور مجھے پتہ چل گیا جس دن میرا آپ سے نکاح ہوا تھا اس دن میں نشے میں تھی۔ میری محبت کا نشہ؟ اسی انداز میں بولا۔ شٹ اپ، جو حکم سرکار۔ مہدی میں سیریس ہوں، میرا نام اتنا اچھا ہے یا تم سے سن کر لگ رہا ہے؟ وہ اپنے صاحب کا شوخ انداز میں بولا۔ اس نے سنجیدہ چہرے کے ساتھ مہدی کو دیکھا۔ وہ جو تپانے والی مسکراہٹ سے اسے دیکھ رہا تھا یکدم بے مزہ ہوا۔ اب ایسے موڈ خراب کر دو گی تو میرا کیا ہوگا؟ پہلے ہی اپنی زندگی کے اس پلاٹ ٹویسٹ کے بعد میری یادداشت بڑی مشکل سے جگہ پہ آئی ہے۔ میں چاہتی ہوں آپ جو چیزیں اسٹیج پہ کھڑے ہو کر بولتے ہیں انہیں اپنی زندگی پہ اپلائی کریں۔ میں کوشش کروں گا، میں نے کی تھی، ہار گیا، اب دوبارہ کروں گا، اوکے؟ گلاس غائب ہوا، وقت کے چکر بدلے اور سفید قید خانے میں وہ اپنے خون سے سرخ ہاتھوں کو دیکھ رہا تھا۔ وہ رنگ تھے، چاہے اس کے جسم سے نکلا تھا، چاہے جسم کو چیر کر نکلا تھا، لیکن یہ رنگ تھا۔ اس سفید قید خانے میں یہ واحد رنگ تھا۔ اس نے دھیرے سے انگلی کی پوروں پہ اس خون کو چھوا اور آنکھوں کے قریب کیا۔ اس کی آنکھیں ڈبڈبا گئیں، رنگ دھندلا ہوا، مگر اس نے آنکھیں رگڑ ڈالیں اور ایک بار پھر اس رنگ کو دیکھنے لگا۔ گلے میں گولا سٹکا تھا، اس کا دماغ حال سے منقطع ہونے لگا۔ اچھا بتاؤ تم کیا کہنا چاہتی ہو؟ وہ اس کے خفا چہرے کو دیکھتے ہوئے سنجیدگی سے بولا۔ میں کچھ نہیں چاہتی، آپ نے مجھ سے مشورہ مانگا اور میں نے دیا، تب آپ نے اسے مذاق میں اڑایا۔ مجھے آپ کی کاؤنسلنگ کا کوئی شوق نہیں ہے۔ اچھا نا، بتاؤ کیا کہہ رہی تھی تم؟ میں نے کہا بہاڑ میں جائیں، اس نے کہتے ہوئے اپنی کتاب چہرے کے آگے کر لی۔ مہدی نے کرسی ہاتھ میں اٹھائی اور اس کے دائیں طرف آ کر بیٹھا۔ معصومیت سے اسے دیکھا، گویا کہہ رہا ہو، اور کوئی حکم سرکار؟ زینیہ حاکم نے سلگ کر اسے دیکھا۔ کچھ دن قبل تک جب وہ سچائی سے لاعلم تھا، اپنے کمرے میں کھڑا رو رہا تھا، تب اس کے لیے برا لگا تھا، لیکن اس مہدی کا سر پھاڑنے کا دل کیا تھا۔ اس نے رخ موڑ لیا۔ مہدی گہری سانس لے کر رہ گیا جب زینیہ ہلکی آواز میں بولی، لوگوں کا کارپیٹ وہ بنتا ہے جو اپنے اصل سے بھاگتا ہے۔ آپ بھاگ رہے ہیں، حالانکہ اس ریس میں آپ تھک چکے ہیں۔ وہ آپ کی فیملی ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہر فیملی اس قابل نہیں ہوتی کہ ان کی طرف سے ہر برا رویہ برداشت کیا جائے۔ دنیا کو سمجھنا ہوگا، ہر فیملی اچھی نہیں ہوتی۔ وہ گلاس پہ انگلی پھیرتے ہوئے ایک پل کے لیے چپ ہو گئی۔ میں نے ایک عرصہ خود کو کھڑا کیے رکھا کیونکہ مجھے لگا تھا یہی میرا اصل ہے، لیکن نہیں، یہ غلط تھا۔ فیملی کے لیے بھی اتنا ہی کرنا چاہیے جتنی آپ کی استطاعت ہے، ورنہ انسان گر کر ٹوٹ جاتا ہے، اور ہر فیملی ایسی نہیں ہوتی کہ گرے ہوں کو اٹھائے۔ اور شروعات کہاں سے کروں؟ جہاں سے کی تھی وہاں تو میں بری طرح ٹوٹ کر گرا۔ اسے وہ لمحہ یاد آیا جب کیس اسپتال میں تھا۔ اپنی ذات سے، اس نے پلٹ کر مہدی کو دیکھتے ہوئے کہا، رنگ اپنی ذات میں ڈھونڈے، دنیا میں نہیں۔ جتنا انسان خود سے بھاگتا ہے، دنیا اسے اتنا پیچھے چھوڑ کر آتی ہے۔ یہ آنکھیں، اس نے مہدی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالیں، دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں۔ میں اسے تمہارا اظہار محبت سمجھوں؟ وہ زیر لب مسکرایا۔ کیا تھا اس عورت میں؟ وہ جو لفظوں کے سحر سے لوگوں کو باندھ لیتا تھا، وہ اس عورت کے سامنے مرید تھا جو وہ کہے، سر تسلیم خم، انا قربان، ذہانت ایک طرف، دل تابیدار۔ اپنی آنکھوں سے نفرت کرنا چھوڑ دیں، یہ محض ایک رنگ ہے، یہ آپ کو آؤٹ کاسٹ نہیں بناتا۔ میری حفاظت کی فکر چھوڑ دیں، کیس کے عادی دنیا بھی میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ آپ اپنی حفاظت کریں، آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے گا۔ تم بھی نہیں، ایک ناکام سی کوشش ہی کر لینا، میرا دل خوش ہو جائے گا۔ زینیہ نے موبائل کھولا، مہدی بھی اختیار ہنس پڑا۔ وہ مہدی کا انسٹاگرام اکاؤنٹ بلاک کر رہی تھی۔ وہ مزید زور سے ہنسا۔ فیس بک، واٹس ایپ اور نمبر سے اسے بلاک کرنے کے بعد اس نے کرسی کو چھوڑ دیا۔ مجھے زندگی سے کیسے بلاک کریں گی سرکار؟ ایسا تو کوئی آپشن ہی نہیں آتا۔ سائنس ترقی کر رہی ہے، جلد ایسا آپشن آ جائے گا۔ ایسی سائنس کو آگ لگا دوں گا میں۔ وہ اس کے سرخ تپے ہوئے چہرے کو دیکھ کر مزید تپا گیا۔ وہ خوبصورت لگتی تھی جب مسکراتی تھی، لیکن مہدی کو وہ تب زینیہ حاکم لگتی تھی جب اس کا چہرہ غصے سے سرخ ہوتا تھا۔ اس کا چہرہ غائب ہوا اور مہدی کمبیر اس رنگین منظر سے ایک بار پھر اس سفید کمرے میں واپس آیا۔ خون ابھی رس رہا تھا اور درد بڑھتا جا رہا تھا۔ زرکون، وہ یوں ہی خون دیکھتے ہوئے چلایا، زرکون میرے زخم کھل گئے ہیں، کہاں ہو تم؟ کئی میل دور اسلام آباد کی ایک اونچی عمارت کے سیکیورٹی روم میں کھڑے برا کے آگے سکرینز تھیں اور ان سکرینز پہ وہی منظر تھا، سفید کمرے، سرخ خون اور آنکھوں میں عجیب سی کیفیت لیے مہدی کمبیر۔ اس نے کانوں پہ لگے اسپیکر کے ساتھ رابطہ جوڑا۔ دوسری جانب کنٹینرز میں کپڑے رکھواتے زرکون کے کان میں اس کے الفاظ پڑے تو وہ چونکا۔ میرا دوست تکلیف میں ہے زرکون، تم اس کا خیال نہیں رکھ رہے۔ میں مصروف تھا باس، ابھی دیکھ لیتا ہوں۔
وہ کہتے ہوئے قدم اندر کی طرف لینے لگا۔ اگلے چند منٹ میں وہ سفید کمرے کا دروازہ کھول رہا تھا۔ اندر آ کر ایک لمحے کے لیے وہ خود بھی جامد ہو گیا۔ فرش پہ جا بجا سرخ خون تھا۔ زرکون جس طرح آیا تھا اسی تیزی سے دروازہ بند کرتا باہر گیا۔ اگلی بار اس کے ساتھ 2 لوگ بھی آئے تھے، خون سے پیر بچاتے۔ وہ تینوں لوگ اب اسے لٹا رہے تھے۔ کسی نے اس کے جسم پہ سفید لباس اتارا۔ مہدی نے اپنا خون سے سرخ سینہ دیکھا۔ وہ بھوری رنگت اس قید خانے کا دوسرا رنگ تھا۔ اسے جسم پہ کوئی مایا گرایا گیا، کوئی پٹی باندھی گئی، ٹانکے لگائے گئے۔ ہر کام اس کے ہوش میں ہوتے ہوئے کیا گیا۔ قریباً 1 گھنٹہ بعد اسے ایک نیا سفید لباس دیا گیا۔ وہ جیسے کچھ سوچ اور دیکھ نہیں رہا تھا۔ یہ سب صاف کرو یہاں سے، زرکون نے خون کی جانب اشارہ کرتے ناگواری سے کہا۔ اسے رہنے دو پلیز، اسے مت ہٹاؤ پلیز، زخمی مرد تیزی سے بولا۔ کانوں میں اسپیکر لگائے کھڑے براق نے اس منظر کو دیکھتی ہوئی آنکھیں چھوٹی کی۔ وہ کیا کرنا چاہ رہا تھا؟ اگر زیادہ ضرورت ہے تو ٹانکے کھول دیتا ہوں، مزید خون نکل جانے دیتے ہیں، کیا خیال ہے؟ زرکون نے اس کے بالوں سے پکڑ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ مہدی کے لہجے میں اس کی آنکھوں کے تاثر میں کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ پلیز اپنے باس سے کہو پلیز، وہ منت کے انداز میں بولا۔ کیسے کہو اسے یہیں رہنے دے پلیز؟ زرکون کی آنکھوں میں کچھ ابھرا تھا۔ پبلک اسپیکر کی سب زیرک آنکھوں نے فوراً اس تاثر کو پہچانا اور دل ہی دل میں مسکرایا۔ اوہ گاڈ، یہ تو بس ایک انسان تھا، محض ایک انسان۔ وہ اتنے دن ان انسانوں سے ڈرتا رہا، وہ انسان جو ایک تاثر تک کی حفاظت نہیں کر سکتے، وہ انسان جن کا چہرہ ہر شے کی گواہی دے دیتا ہے، وہ ان انسانوں سے ڈرتا رہا تھا۔ وہ جو چاہتا ہے اسے کرنے دو، کان کے آلے میں براق حنیف کی آواز ابھری۔ زرکون دھیرے سے پیچھے ہٹ گیا۔ اس کے انداز میں کچھ غیر آرام دہ سا تھا، جیسے مہدی کمبیر کی اداکاری کو بھانپ گیا ہو۔ کیا تم مجھے آئینہ دے سکتے ہو؟ اسے دروازے کی طرف جاتے دیکھ مہدی نے پکارا۔ زرکون پلٹا، نگاہوں میں شک کی مقدار بڑھ گئی۔ کیا کرو گے آئینے کا؟ اسے توڑ کر خودکشی؟ اس نے نفی میں سر ہلایا۔ میں اپنی آنکھیں دیکھنا چاہتا ہوں۔ اس نے یہ نہیں کہا میں خود کو بتانا چاہتا ہوں۔ مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں۔ اسے اب یہ بتانا چاہیے تھا۔ ڈی آئی جی آفس سے نکلتی بھی اس کے ماتھے پہ بلوں کا جال تھا، چہرہ اچھا خاصا بیزار اور وہ خود کسی حد تک تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ اپنی چھوٹی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی اسے گھر سے کال موصول ہوئی۔ بھائی آپ کب تک گھر آئیں گے؟ ہم کھانے پہ انتظار کریں؟ دوسری طرف اس کا چھوٹا بھائی تھا۔ نہیں، جو مرغ مسلم بنا رہے ہو وہ سالم اپنے پیٹ میں اتار لو، میرا انتظار کرنے کی زحمت مت کرو، تنک کر کہتے اس نے گئے بدلا۔ لیکن ہم نے مرغ مسلم بنایا ہی نہیں۔ دوسری جانب کسی کو فکر لاحق ہوئی۔ میرے باپ جو بھی بنے چپ چاپ کھا لے اور کھا کر سو جا، میرا دماغ خراب کرنا بند کر دے۔ وریام بیگ نے کال کاٹ دی۔ گاڑی سڑک پہ ڈالتی ہوئی اب وہ ڈیش بورڈ سے چھوٹا سا موبائل نکال کر آن کر رہا تھا۔ کچھ وقت بعد وہ ملاقات کا وقت اور جگہ طے کر چکا تھا۔ اتنے دنوں میں پہلی بار اسے اندازہ ہوا تھا کہ اس کی نوکری بھی جا سکتی ہے۔ انکوائری جس انداز سے شروع ہوئی تھی، وریام کے لیے جیسے زندان خانہ کھل گیا ہو۔ وہ آج بھی بڑی ہی مشکل سے جواب دے کر آیا تھا۔ اگلی بار جہاں گاڑی رکی وہ ایک مصروف سی شاہراہ تھی۔ سڑک کے دونوں اطراف کیفے، ریستورانز، کافی شاپس، آئس کریم پارلرز تھے۔ وہ پچھلی سیٹ پہ پڑا مفلر اٹھا کر چہرے اور گردن کے گرد باندھتا باہر نکل آیا۔ کیفے کے کونے والی میز پہ اس کی مہربان بیٹھی تھی۔ خاکی رنگ کے اوور کوٹ کے ساتھ سیاہ پینٹ اور بال پشت پہ کھلے چھوڑ رکھے تھے۔ وریام اس کے ساتھ آ کر بیٹھا، انداز غیر آرام دہ اور چکنا تھا۔ اگلی بار ہم کسی پبلک پلیس پہ نہیں ملیں گے، وہ وارن کرنے کے انداز میں بولا۔ پھر تمہارے ساتھ کسی خالی کوٹھی اور فیکٹری جانا ہوگا؟ شیزل تب گئی۔ تم کمفرٹیبل ہو تو شیور؟ مجھے کیوں بلایا؟ اس کے لہجے میں اکتاہٹ تھی۔ وریام کے سر پہ لگی تلووں پہ بجھی۔ اس کا چہرہ سرخ ہو گیا۔ جب مجھے کالز کر کر کے میرا مستقبل خطرے میں ڈال رہی تھی تب سوچا تھا ایسا کیوں کر رہی ہو؟ مجھے اندازہ ہو رہا ہے یہ نوکری میں کسی صورت نہیں چھوڑ سکتا، اس لیے مجھے صاف صاف بتاؤ تمہارے ایکس کا اس سب سے کیا تعلق ہے، تاکہ یہ مسٹری جلد از جلد ختم ہو۔ تمہیں کس نے کہا یہ سب؟ وہ ایک لمحے کو رکی، حلق تر کیا۔ براق نے کیے؟ وریام نے بغور اس کے تاثرات جانچے، اس کی سے آنکھوں میں ڈوبتی افسردگی دیکھی اور پھر اسے کسی کی آنکھوں کی چمک یاد آئی۔ اس کھلے احاطے والے کیفے سے پرے اسے سلاخیں یاد آئیں اور ان سلاخوں کے پار کھڑی سنہری آنکھوں والی لڑکی۔ کیس نے مہدی کا قتل نہیں کیا، اس نے یہ سب کچھ اپنے حق میں استعمال کیا ہے، وہ وریام سے کہہ رہی تھی۔ براق، کیس اور مہدی تینوں دوست ہیں۔ براق نے 1-2 بار مجھے اور مہدی کو ساتھ دیکھا تھا اور وہ ہمارے نکاح کے متعلق بھی جانتا تھا۔ اس نے مجھ سے جاننے کی کوشش کی اور انہی دنوں اس کی اور شیزل کی شادی تھی، لیکن اس کے دوسری عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے۔ وہ سانس لینے کو رکی۔ براق کی شادی والے روز بھی وہ کسی اور عورت کے ساتھ تھا اور کیس نے تصاویر لے لی تھی۔ اس سے چند دن قبل بھی وہ انہی قسم کی سرگرمیوں میں ملوث رہا اور مہدی کے پاس اس کی تصاویر بھی تھیں۔ کافی رنگین مزاج آدمی ہے یہ براق۔ جب اسے پتہ چلا کہ اس نے اسے تصاویر بھیجی ہیں تب اس نے بہت فساد پھیلایا، لیکن اسے مہدی کے متعلق نہیں پتہ تھا۔ اب شاید پتہ لگ گیا ہو اور کم آن، وہ بیزاری سے پیچھے ہوا۔
बुराक कैसम टेक्सटाइल का सबसे बड़ा इन्वेस्टर है, कम से कम एक लड़की के लिए वो ये सब नहीं कर सकता। इतना बड़ा कारोबार वो इस तरह एक लड़की के लिए घाटे में नहीं डाल सकता। उसकी माँ अरब थी और उसका बाप पाकिस्तानी, लेकिन कोई नहीं जानता वो कौन था। अब यह खबर काबिल गौर थी। वरियाम सीधा हो बैठा। अब मैं बुराक का बाप ढूंढने निकल जाऊँ? लिंक ढूंढने, जिनिया ने तस्हीह की। ऐसे कत्ल यूं ही बैठे बैठे प्लान नहीं होते। तुम शैजल से मिलो, वो तुम्हारी मदद करेगी। वो बुराक को उसके स्कूल के ज़माने से जानती है। मैं बुराक को उसके स्कूल के ज़माने से जानती हूँ। वो गोद में धरे हाथों को देखती हुई कह रही थी। वरियाम हाल में वापस आ चुका था, लेकिन उसने अपने ख़ानदान के बारे में ज़्यादा कुछ नहीं बताया था। उसकी मम्मी का कत्ल हुआ था, घर में डाकू घुस आए थे शायद, लेकिन रूमर्स थे कि उसकी मम्मी को बुराक के वालिद के ख़ानदान ने कत्ल करवाया था क्योंकि वो अपना हिस्सा चाहती थी। ये स्कूल के बाद का किस्सा है। तब तो मेरी जॉब भी हो गई थी और कैसम भी बन गया था। तुम्हारी जुर्रत को सलाम है, तुम फिर भी ऐसे कातिल ख़ानदान की इकलौती बहू बनने पर राज़ी हो गई। मेरी बर्दाश्त को भी सलाम करो जो मैं इस वक्त तुम्हारे मुंह से जहर निकलता हुआ सुन रही हूँ, फिर भी खामोश हूँ। शायद इसलिए क्योंकि तुम्हारे जहर की फैक्ट्री में माया की कमी हो गई है। या तो तुम मुझसे काम करवा लो या फिर ज़ुबान के जौहर दिखवा लो। वो बाजू सीने पे बांधकर संजीदा नज़र आती थी। वरियाम ने उसे देखा और काम निकलवाने का सोचा। देखो मिस शैजल, तुम उसे बचपन से जानती हो, इस तरह तुम उसके दोस्तों को भी जानती होगी। तुम्हारे और उसके म्यूचुअल दोस्त भी होंगे। मैं सिर्फ ये जानना चाहता हूँ अगर बुराक ने कत्ल किया तो क्यों, और उसके लिए ये जानना ज़रूरी है उसका ख़ानदान कौन था। मैं पता करवाती हूँ, लेकिन मुझसे ज़्यादा कनेक्शंस तुम्हारे होंगे। बुराक की माँ सऊदीया से पाकिस्तान आई थी, उन दिनों वो किससे मिलती थी ये पता करवाना इतना मुश्किल तो नहीं होगा। लिस्ट बहुत लंबी है, बेटा माँ पी गया है, वरियाम बड़बड़ाया। शैजल चुपचाप अपनी साबका सास के किस्से सुनती रही। मैं कैसे मिलकर पता करवाऊंगी, इनकार नहीं करेगा वो। बड़ी गहरी दोस्ती है, तंजिया लहजा। उससे सब में इन्वॉल्व मत करो। मैंने बुराक से मिलने वालों का पता करवाया, वहाँ से एक तस्वीर मिली है, अगर तुम उसे जानती हो तो। उसने मोबाइल खोलकर एक तस्वीर शैजल को दिखाई। शैजल अपनी जगह से थोड़ा सा आगे को हुई। ये तो रेहान है, बुराक के बचपन का दोस्त, लेकिन उसकी फैमिली वगैरह कुछ ठीक नहीं है। उसने आसपास एक निगाह डाली, फिर थोड़ा सा आगे को हुई। जदी पुश्ती स्मगलर्स हैं, आजकल रेहान ही सब संभाल रहा है। असले की गैर कानूनी स्मगलिंग इन पे ख़त्म है, इसके ताल्लुकात भी पूरे मुल्क में हैं। अचंभे से कहते वो रुकी, लेकिन बुराक और इसकी मुलाकातें आम नहीं होती। दो बदन एक जान है। वरियाम का दिल सारे में पहली बार हल्का हुआ। मिल गया क्लू, यानी बुराक कहीं ना कहीं इस सब में शामिल ज़रूर है, क्योंकि ये आदमी आजकल कुछ ज़्यादा ही करीब रहता है उसके। तुम तो पुलिस में हो, रेहान के बारे में कैसे नहीं जानते? मैं उसके मुतालिक सब जानता हूँ। उसका और बुराक का ताल्लुक जानना था, क्योंकि रेहान यूँ ही किसी की मदद नहीं करता। शैजल ने समझने वाले अंदाज में सर हिलाया। बुराक, रेहान और वकार 3 दोस्त हुआ करते थे। वरियाम बुरी तरह चौंका। वकार अहमद नाम था शायद। वकार अहमद आफंदी? मुझे सर नेम नहीं याद। उसने कंधे उचकाए। वरियाम ने मोबाइल पे उंगलियां चलाती हुए तेज़ी से एक तस्वीर खोली और उसके आगे की। इसे देखो, ये वही वकार है क्या? पुलिस वर्दी में मलबूस वकार तस्वीर में मुस्कुरा रहा था। मुझे ठीक से याद नहीं आ रहा। शैजल ने गौर से उसका चेहरा देखा। 1 मिनट। उसने अपना मोबाइल निकाल कर वरियाम के मोबाइल की स्क्रीन की तस्वीर ली और व्हाट्सएप पे किसी को भेजी, साथ एक वॉइस नोट भेजा। इसको देखो, ये वही है ना जो हमारे साथ स्कूल में था, बुराक और रेहान का दोस्त। इसका सरनेम आफंदी है क्या? मैसेज भेजकर वो जवाब का इंतज़ार करने लगी। वरियाम को अपने बदतरीन शुबहात सच होते दिखाई दे रहे थे। उस पल मैसेज ट्यून बजी। वही है, 2 महीने पहले इसकी शादी हुई थी ना, और हाँ, इसका सरनेम आफंदी है। वरियाम के लबों से एक सर्द आ खारिज हुई। उसके दिल के खदशे वहम नहीं थे। मोबाइल और गाड़ी की चाबियाँ उठाते वो उठा था। अगली बार कब और कहाँ मिलना है मैं बता दूंगा, वो कहते हुए बाहर निकल गया। बाहर जाते हुए उसका चेहरा पुरसोच था। कराची, पाकिस्तान। आलम नवाब के उस ट्रिपल स्टोरी घर में सकूत कायम था। ऊपर छत पे लकड़ी के स्टूल पे बशर हाकिम बैठा था। उसकी दाईं तरफ ज़ैगम और ऐन सामने हाकिम नवाब बैठे थे। बेटे को गौर से देखते हुए कई दिनों के अदालती चक्कर और थाने की ख्वारियों के बाद वो बिलाखिर उससे वो सवाल कर रहे थे जो उन्हें बेचैन किए हुए था। ज़ैनी कहाँ है बशर? बार बार किसी नंबर को डायल करते बशर की उंगलियां थम गईं। उसने गुलाबी पड़ती आंखों से अपने बाप को देखा। ये सवाल करने का हक खो चुके हैं आप। जब उसे पिटने और मरने के लिए छोड़ दिया था तो अब उसे भूल जाएं। उसके लहजे में तलखी थी। मैं उसे सज़ा न देता तो यहीं खड़े खड़े मार देते उसे। मैंने उसे बचाया है, तुम नहीं समझोगे। आप भी नहीं समझेंगे अब्बा, बशर चीख पड़ा। इतने दिनों की फ्रस्ट्रेशन हलक से बाहर आई। मैं उसे कैसे किस हालत में छोड़ कर आया हूँ आप नहीं समझ सकते। वहीद साहब के फ़ोन नहीं लग रहे। पता नहीं वो इस शहर के कौन से हिस्से में किस हालत में होगी, मुझे कुछ नहीं पता। वो मेरी बहन है और मैं नहीं जानता वो कहाँ है। इससे बड़ी तकलीफ़ क्या है, आप समझ सकते हैं मुझे? फिर भेजा क्यों था? मध्यम लहजे और मुस्तहकम अंदाज में पूछने वाला ज़ैगम मीर था। शायद तुम अंधे थे, वरना तुम्हें नज़र आ जाता कि मैंने उसे उसकी हिफाजत के लिए भेजा था। हिफाजत करीब रख कर की जाती है। घर की बहू बेटी को घर के बाहर निकालना हिफाजत नहीं होती। अगर तुम इतने दलेर और गैरतमंद थे तो उसे अपनी नज़रों से ना दूर करते। सच यही है,
تم اس کی وجہ سے شرمندہ تھے، لیکن تمہارے دل میں اس کے لیے محبت بھی تھی، اس لیے تم نے اسے دور بھیج دیا، اور اب بھگتو۔ تم ہمارے گھر کے معاملات سے دور رہا کرو۔ وہ بفر گیا۔ اسی کیس میں مجھ پہ 2 FIR ہیں، اس لحاظ سے یہ صرف تمہارا معاملہ نہیں ہے، اور اس گھر سے بھی میرے بڑے تعلقات ہیں، یاد دلواؤں؟ وہ دونوں آپس میں بھیڑ پڑے تھے جب حاکم نے حتمی لہجے میں رائے دی۔ ہم ابھی وحید سے ملنے جا رہے ہیں، اس نے زینی کو کہاں کس جگہ رکھا ہے، اتنا تو بتا ہی سکتا ہے۔ بشر نے گہری سانس لی اور اپنے باپ کی طرف دیکھا۔ اب یہ آپ کا معاملہ نہیں ہے، وہ میری بہن ہے، اس سے صرف میرا تعلق ہے، آپ کا کوئی تعلق نہیں ہے اس سے، میری بہن سے دور رہیں۔ مت بھولو میں تمہارا باپ ہوں، جس اونچے لہجے میں تم مجھ سے بات کرو حلق سے زبان کھین سکتا ہوں تمہاری۔ وہ چیخے جلائے نہیں، بس پاٹ انداز میں تنبیہ کی۔ بشر نے اگلے الفاظ اپنے منہ میں ہی روک لیے۔ زیغم کو اشارہ کیا وہ وہاں سے چلا جائے۔ حاکم کے لیے واضح اشارہ تھا کہ وہ ان کے ساتھ نہیں جا رہے۔ گاڑی کراچی کی سڑکوں پہ رواں دواں تھی، وہ غلطی سے بھی پورٹ کی طرف نہیں گیا۔ وہ ان سمز سے تو کال بالکل نہیں کی جو اس کے نام پہ رجسٹرڈ تھیں۔ ایک عام سا شہری بیٹھے بیٹھے کرمنل ہو گیا تھا۔ گاڑی جہاں رکی وہ لیاری کا علاقہ تھا۔ لیاری ٹیلنٹ کا گڑھ ہے، اصل کراچی اور کراچی کا اصل۔ یہاں کے لوگ کئی دہائیوں سے اس علاقے میں مقیم ہیں۔ لہجے رکھ رکھاؤ آج بھی ویسا جیسا کوئی نصف صدی قبل۔ لیاری قدرے خستہ حال ہے، ایسی خستہ حال گلیوں کو پار کرتے ایک چھوٹے سے ڈھابے کی طرف آؤ تو وہاں سفید داڑھی والا وحید اللہ اپنے سامنے بیٹھے کسی آدمی سے مسکراتی ہوئی بات کر رہا تھا۔ بشر نے احتیاط اپنے آس پاس دیکھا۔ جب تسلی ہو گئی وہاں کوئی مشکوک انسان نہیں ہے، تب وہ وحید کے سامنے چلا آیا اور ان کے سامنے آ کر بیٹھا۔ کیسے ہو بچے؟ انہوں نے بشر کا کندھا تھپکتے ہوئے پوچھا۔ ایک بھائی جس کی بہن دربدر رہی ہو، وہ کیسا ہو سکتا ہے؟ اختر 4 کٹنگ لاؤ۔ وحید نے اندر کی طرف اشارہ کیا۔ لڑکے نے سر ہلا دیا، پھر بشر کو دیکھا۔ وہ بالکل ٹھیک ہے، اس کا زخم بھی بہتر ہو رہا ہے، تم اس کی فکر مت کرو۔ بشر کے دل کو تقویت ملی۔ مجھے اس سے ملنا ہے یا بس میری بات کروا دیں، اس کی فکر کرنا چھوڑ نہیں سکتا۔ زیغم اس سارے وقت میں خاموش رہا تھا، اسے کچھ کھٹک رہا تھا، یوں جیسے ابھی کچھ ہونے والا تھا۔ لیکن تم اس سے بات کیوں کرنا چاہتے ہو؟ تم نے اسے میرے حوالے کیا تھا، اس کی حفاظت اب میرے ذمہ ہے۔ لڑکے نے چائے لا کر رکھی۔ بشر کچھ سمجھ نہیں سکا۔ لڑکا چلا گیا تو وحید نے انہی نرم نظروں سے اسے دیکھا۔ وہ زینیہ حاکم نہیں رہی، وہ زہرہ متین ہے، اب اس سے تمہارا کوئی تعلق نہیں، وہ اب میرا ذمہ ہے۔ بشر کو یوں لگا تھا جیسے انہوں نے کوئی مذاق کیا ہو۔ اس کی رنگت تبدیل ہونے لگی۔ میری بہن ہے، وہ نام بدل لینے سے اس کی پہچان ہی بدل جائے گی، اور آپ مجھے ڈبل کراس نہیں کر سکتے۔ وہ بے یقینی سے چلایا۔ اور اگر میں کر دوں تو؟ میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا۔ وہ غرایا، اس کی آنکھیں غیر انسانی تھیں، وہ پاگل ہونے کے در پہ تھا۔ وہ میری بہن ہے، آپ ایسے کیسے اسے کہیں بھی بھیج سکتے ہیں؟ مجھے ابھی کے ابھی جاننا ہے وہ کہاں ہے، مجھے وہ واپس چاہیے۔ میں نے صرف ابا کے کہنے پہ آپ پہ بھروسہ کیا تھا، آپ ایسا نہیں کر سکتے۔ لوگ مڑ مڑ کے انہیں دیکھ رہے تھے، بس وحید اللہ کا ایک اشارہ اور بشر حاکم یہاں سے اپنے قدموں پہ واپس نہیں جا سکتا تھا، مگر وہ مرد بے حد تحمل کے ساتھ اسے سن رہا تھا۔ اس کے چہرے پہ غصے اور طیش کا شائبہ تک نہیں تھا۔ دیکھیں میری بات سنیں، آپ سمجھ نہیں رہے۔ اگر آپ کو پیسہ چاہیے میں پیسہ دے سکتا ہوں، آپ کو کچھ اور چاہیے میں سب دے سکتا ہوں، لیکن وہ میری بہن ہے، آپ اس طرح اسے غائب نہیں کر سکتے۔ وہ جہاں بھی ہے آج نہیں تو کل مجھے اس کے پاس جانا ہے۔ تم یہ چاہتے ہو، تم وہ چاہتے ہو، لیکن تم نے یہ سوچا وہ کیا چاہتی ہے؟ وہ اب تم سے رابطہ نہیں رکھنا چاہتی، جانتے ہو کیوں؟ وہ آگے کو ہوئے بشر کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالی۔ کیونکہ وہ کہتی ہے غیرت مند بھائی بہنوں کی حفاظت کرنے کے لیے انہیں گھر کے باہر نہیں کھڑا کرتے، اور جو کرتے ہیں وہ غیرت مند نہیں ہوتے، وہ باپ نہیں ہوتے جو اپنی بیٹیوں کی حفاظت نہ کر سکیں۔ بشر دھیرے سے واپس بیٹھ گیا۔ میرا طریقہ غلط ہو سکتا ہے، نیت نہیں، آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، میں نے آپ پہ بھروسہ کیا تھا۔ اس کے پاس دلیلوں کی قلت پڑ گئی۔ اول تو تم نے مجھ پہ نہیں اپنے باپ پہ بھروسہ کیا تھا، اور دوم اگر تم نے مجھ پہ بھروسہ کیا تھا تو صرف اس بات کا کہ میں اسے ایک محفوظ مقام پہ لے آؤں گا۔ میں لے آیا، اب تم مجھ سے گلہ نہیں کر سکتے۔ تمہاری اپنی بہن کو تم پہ کوئی اعتبار نہیں ہے۔ بشر کئی لمحے دم سادے انہیں دیکھے گیا، اس کی آنکھوں میں بے یقینی تھی۔ آپ میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتے، زینی میرے ساتھ یہ نہیں کر سکتی۔ اس کی آواز اس کی اپنی نہیں لگتی تھی، پھر یکدم اس میں طیش تر آیا۔ میں آپ کو زندہ نہیں چھوڑوں گا، آپ میری بہن کو ایسے غائب کیسے کر سکتے ہیں؟ میں زندہ نہیں چھوڑوں گا آپ کو۔ وہ غرانے لگا تھا۔ جو ہی اس نے وحید اللہ کی گریبان کی طرف ہاتھ بڑھایا، کئی لوگوں نے اسے پیچھے سے پکڑ لیا۔ یہ آدمی دوبارہ لیاری میں نظر نہیں آنا چاہیے، انہوں نے حکم صادر کیا، اور لوگ اسے گھسیٹ کر لے جا رہے تھے۔ وہ چیخ رہا تھا، چلا رہا تھا، شاید رو بھی رہا تھا۔ بشر حاکم زندہ درگور کیا جا چکا تھا۔ وہ پولیس میں نہیں جا سکتا تھا، وہ اپنے مضبوط خاندان کو اس سب میں انوالو نہیں کر سکتا تھا۔ وہ اب کس غیرت سے، کس منہ سے اپنے باپ کو غلط کہے گا؟ اسے گھسیٹ کر کب گاڑی میں لا کر پھینکا گیا، کب گاڑی چلی، اور کب وہ گھر واپس آیا، ہر شے سلو موشن میں ہوئی تھی۔ کچھ بھی پروسیس کرنا اس کے بس میں نہیں تھا۔ گھر آنے پہ جو پہلا چہرہ اس نے دیکھا وہ حاکم نواب کا تھا۔ وہ اسے دیکھ رہے تھے۔ بشر کی نگاہیں جھک گئیں۔ سینے کی جلن کا قصہ پھر سہی۔ کیسی ہے وہ؟ 3 حرفی سوال۔ بشر شرمساری سے گردن تک نہ اٹھا سکا۔ زندہ، لیکن ہمارے لیے مر گئی۔ آپ دونوں کی غیرت نے اسے مار دیا ہے۔
زیغام نے جواب دیا اور آگے بڑھ گیا۔ صحن میں اب 2 مرد رہ گئے، دونوں کے دلوں میں پچھتاوے ہی پچھتاوے رہ گئے تھے، دونوں اپنی اپنی جگہ خالی ہاتھ تھے۔ آپ اس سفر کے لیے ایکسائٹیڈ تو ہے نا؟ اسلام آباد کی سڑکوں پہ کیس کمبیر کی سیاہ رینج روور کے اندر جھانک کر دیکھو تو وہ پچھلی نشست پہ بیٹھے مقصود کمبیر سے پوچھ رہا تھا۔ اگلی نشست پہ ایزل بیٹھی ہوئی تھی۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ مجھے مارنا تھا تو تم یہ کام گھر پہ بھی کر سکتے تھے۔ انہیں میرا سے سخت اختلاف تھے، مگر اس کی بیٹی کے ذہن پہ کوئی برا اثر پڑے یہ وہ نہیں چاہتے تھے، اس لیے بلوچی زبان میں کہا، جانتے تو ہیں آپ مار نہیں سکتا آپ کو، بلکہ اپنے پورے خاندان کو نہیں، موت سے ڈر لگتا ہے مجھے۔ اس نے اپنے تئیں بڑے پتے کی بات بتائی، پھر اگلی نشست پہ گلابی فراک میں ملبوس بالوں کی 2 چٹیاں بنا کر بیٹھی ایزل کو دیکھا۔ گاڑی چلاتے ہی جھک کے اس کی گال چومے بچی کھلکھلائی۔ میں نے تمہیں ایک گیم بتایا تھا نا، اب اس میں انکل کی سزا شروع۔ اب کہ اس نے ایزل سے کہا، میں تمہاری کسی سزا سے خوف زدہ نہیں ہوں، جانتا ہوں خود نہیں مارو گے تو کسی سے مروا دو گے، لیکن ایک بات یاد رکھنا عبداللہ، وقت کروٹ لیتا ہے اور پھر ہر فرعون اس کی کروٹ تلے دب جاتا ہے۔ میں کیا کروں پھر؟ جب آپ سب لوگ مل کر مجھے ہرٹ کریں گے تو مجھے کچھ نہ کچھ کرنا پڑے گا، ورنہ دنیا کیا سمجھے گی؟ کمزور مرد ہے، اپنے گھر والوں کے خلاف نہیں جا سکتا۔ اس نے ٹریفک کی وجہ سے گاڑی روک دی، پیچھے مڑ کر مقصود کو دیکھا۔ آپ بتائیں، کیا میرے پاس کوئی آپشن ہے؟ کسی ملازم کی طرح آپ کے کھانے، دوا، صحت کا خیال رکھا، معذور تھے آپ لیکن ساتھ رکھا۔ آپ نے بدلے میں کیا دیا؟ اس سب آنکھیں والے کو فیورز۔ اس سے ہماری نفرت مشترکہ ہے۔ میں نے جو کچھ کیا زینیا کے لیے کیا، اور اگر دوبارہ موقع ملا تو دوبارہ یہی کروں گا۔ زینیا کے نام پہ کیس کی مسکراہٹ غائب ہوئی، پٹھوں میں کھنچاؤ اترا، دل میں کہیں ابال اور درد ایک ساتھ اٹھے۔ وہ کہاں اور کیسی ہوگی؟ بے اختیار اسے ایک سوال نے اسے کہاں سے کہاں لا کھڑا کیا۔ اس نے میری ایفرٹس کی قدر نہیں کی، پھر آپ کس خوش فہمی میں ہیں؟ اس نے سر جھٹکا۔ وہ کہاں ہے عبداللہ؟ تم نے اسے کہاں بھیجا ہے؟ یہ سوال میرا دل روز مجھ سے کرتا ہے، جواب کہیں سے نہیں آ رہا۔ اسے دنیا نے مجھ سے دور کر دیا ہے۔ اسے سوچ کر تکلیف ہوئی۔ مقصود نے جواب میں کچھ کہا، کیس خاموش رہا۔ اس نے ایک پرانی مگر مضبوط عمارت کے سامنے گاڑی روکی اور اپنی طرف سے اتر آیا۔ اس کے پیچھے اس کے گارڈز کی گاڑی تھی اور اس سے 3-4 لوگ برق رفتاری سے نیچے اترے۔ مقصود کمبیر کو گاڑی کی پچھلی سیٹ سے اتار کر ویل چیئر پہ بٹھایا، جس سے اب کیس تھام رہا تھا۔ یوں ہی ان کی ویل چیئر تھامے اندر داخل ہوا۔ اس کے لیے دروازے وا کیے گئے۔ ایزل ان کی دائیں طرف چل رہی تھی۔ مقصود چپ چاپ اپنے اطراف میں دیکھ رہے تھے۔ ان کی عمر کے بلکہ ان سے زیادہ ضعیف مرد اور عورتیں آس پاس ٹک کے سہارے چلتے نظر آ رہے تھے۔ ان کی آنکھیں انتظار میں ڈوبی تھیں، چہرے مفلس حال۔ عبداللہ، مقصود نے متوقع خوف کے پیش نظر اسے پکارا۔ وہ انہیں نہیں سن رہا تھا۔ بادشاہت کا شوق تھا نا آپ کو؟ ہر معاملے میں آپ کو اپنے فیصلے صادر کرنے کے شوق تھے۔ عبداللہ ان کے برف چہرے پہ تاثر تھے، خوف کے تاثر۔ بہت سمجھایا تھا آپ کو بادشاہ میں ہوں، فیصلے میرے ہوں گے، یہ میرا محل ہے، لیکن آپ کو کچھ سمجھ نہیں آیا تھا۔ عبداللہ یہ مت کرنا، میں نہیں مار سکتا اپنے خاندان کو، یہ سچ ہے۔ میں زندہ رہنے جیسا بھی نہیں چھوڑوں گا، یہ آپ بھول گئے تھے۔ تو مجھے مار دو عبداللہ، یہ مت کرنا، مجھے مار دو۔ آج سے آپ یہیں رہیں گے جہاں آپ کا کوئی حکم نہیں چلے گا، کوئی بادشاہت نہیں۔ آج سے آپ ایک غلام، ایک قابل ترس انسان کی زندگی گزاریں گے۔ سوچے کبھی وہ لاکھوں روپے کے لباس، جوتے، دوائی کھانے، ان سب کے بغیر کیسے رہیں گے آپ؟ عبداللہ نہیں، ان کی آنکھیں نم ہوئی تھیں۔ یہ نہیں کرو پلیز، مجھے مار دو، میں یہاں نہیں رہ سکتا۔ خاص کہ اس وسیع خطے پہ اپنی طرف چل کر آتی عورت کو دیکھ کر وہ مسکرایا۔ وہ قریب آ کر رکی، کیس تنوز مسکراتا رہا۔ میں انہیں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، غلط نہیں کر رہا نا؟ بالکل نہیں، عورت مسکرائی۔ آپ بے فکر ہو جائیں کمبیر صاحب، آگے کا کام ہمارا ہے۔ کیس نے سر کو خم دیا، ایک نظر مقصود پہ ڈالی۔ وہ ابھی تک نفی میں سر ہلا رہے تھے، ان کا چہرہ گیلا تھا، آنکھیں خوف زدہ۔ آپ یہی ڈیزرو کرتے تھے، دھیرے سے کہہ کر وہ پلٹ گیا۔ وہ اسے کب سے پکار رہے تھے، واسطے دے رہے تھے، خود کو مار دینے کی درخواست کر رہے تھے، مگر وہ کان لپیٹے جا رہا تھا۔ کسی آواز سے اسے اب کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ آواز جو اس کے لیے رزق جیسی تھی، اسے دور کرنے کے لیے اتنا حساب تو بنتا تھا۔ ان کی چیخو پکار پہ کوئی دھیان نہیں دے رہا تھا۔ یہاں تو آئے روز ایسا ہوتا تھا، کوئی نہ کوئی اپنے بوڑھے والدین کو یہاں لا کر چھوڑ جایا کرتا تھا۔ واپس گاڑی تک آتے اس کا چہرہ سپاٹ ہو گیا تھا۔ اس نے ایزل سے بھی کہے بغیر گاڑی سٹارٹ کی، کئی سڑکیں ٹاپ کر، کئی شاہراہیں عبور کرتے۔ اب جہاں گاڑی نے اپنے چلتے ٹائرز کو راحت دی، وہ مقام ایئرپورٹ کا تھا۔ وہاں ڈھیر سارے لوگ تھے۔ کیس نے ڈیش بورڈ پہ پڑی پی کیپ اٹھا کے ماتھے پہ درست کی۔ میں نے تمہیں بتایا تھا نا ممی کی سزا شروع ہو گئی ہے؟ ایزل کی طرف دیکھتی ہوئے نرمی سے پوچھا۔ اس نے سر ہلا دیا۔ اب تم اس گیم میں میری طرف سے وارئر ہو، اوکے؟ میں تمہیں کہیں بھیجوں گا اور کچھ وقت بعد لے آؤں گا، لیکن میں جب تک نہ آؤں تم وہیں رہو گی۔ کیونکہ میں آپ کی وارئر ہوں؟
سبز آنکھوں والی بچی نے اشتیاق سے پوچھا۔ کیس نے سر کو اس بات میں ہلا دیا۔ کیس گاڑی سے اتر آیا، پھر ایزل کی طرف سے آ کر دروازہ کھولا اور اسے گود میں بھر لیا۔ چند پل بعد وہ احاطے کی طرف قدم اٹھا رہا تھا جہاں سامنے محب ملک کھڑا تھا۔ وہ ذرا بھی نہیں بدلا تھا، وہی خوش شکل چہرہ، وہی غرور و تمکنت، چہرے پہ وہی کرختگی۔ کیس اس کے قریب آ کر رکا۔ محب نے تیزی سے ایزل کو اس سے لینا چاہا، اس کے انداز میں تڑپ تھی۔ میری بیٹی، میری بچی، اگر اسے ذرا سی بھی تکلیف پہنچی تو میں تمہارے سارے خاندان کو تباہ کر سکتا ہوں۔ وہ میری بیٹی ہے، میں اسے تکلیف دینے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ اس نے ایک بار پھر ایزل کی طرف ہاتھ بڑھایا، مگر وہ پیچھے ہو کر کیس کی گردن میں منہ چھپا گئی۔ اس کے کالر پہ ایزل کے ننھے ہاتھ کپکپا رہے تھے۔ کیس کے دل پہ کوئی خنجر چل گیا۔ اس نے ایزل کو نیچے اتارا اور خود گھٹنوں کے بل اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ تم واریر ہو، تم یہ کر سکتی ہو، بس کچھ دن کے لیے تمہیں ڈیڈی کے پاس رہنا ہوگا، اوکے؟ مجھے ان سے ڈر لگتا ہے، بچی نے دھیرے سے کہا۔ اس کی آنکھیں نم ہو گئی تھیں۔ میں تمہیں بچانے آ جاؤں گا جب تم چاہو گی تب، اوکے؟ اس نے ایزل کو قریب کر کے اسے گلے سے لگایا۔ میں تمہارے لیے ہر دفعہ آ جاؤں گا، اوکے؟ گو کہ ایزل کی تشبیہ نہیں ہوئی، مگر اس نے روندی ہوئی آواز میں اوکے کہا تھا۔ کیس کئی لمحے اسے سینے میں بھینچے کھڑا رہا۔ اس کے دل کو کچھ ہو رہا تھا۔ وہ بچی اس پہ اعتبار کرتی تھی، وہ یہ صلہ دے رہا تھا۔ بچوں کو تو جنگ میں بھی بخش دیا جاتا تھا، یہ ایک ایسا انتقام تھا جس میں صحیح غلط سب پس منظر میں چلا گیا تھا۔ ہمیں نکلنا ہوگا کیس، محب کی آواز پہ اس نے ٹھنڈی سانس خارج کی۔ ایزل کو خود سے الگ کیا، ہاتھ سے اس کے بال ٹھیک کیے، پھر اس کے رخساروں پہ بوسہ دیا اور اس کا ہاتھ چھوڑ دیا۔ یہ ہاتھ چھوڑنا اس کے دل سے سانس کے ساتھ چھوڑنے جیسا تھا۔ پھر وہ اس سے الگ ہوا۔ محب نے جھک کر ایزل کو اٹھا لیا اور کیس کی طرف ہاتھ بڑھایا، جسے کیس نے نہیں تھاما۔ وہ بچی کو لیے پلٹ رہا تھا۔ بچی بار بار مڑ مڑ کر اسے تک رہی تھی۔ اس کی آنکھوں میں امید سی تھی جو ٹوٹ کر رہ گئی، اور پھر وہ نظروں سے اوجھل ہو گئی۔ کیس کو اپنا دل خالی ہوتا محسوس ہوا۔ کیا وہ کبھی اسے دوبارہ دیکھ پائے گا؟ کیا اس نے بہت غلط کر دیا؟ تھوڑی دیر بعد اپنی گاڑی میں بیٹھتے وہ ان میڈیکل رپورٹس کو دیکھ رہا تھا جو محب نے اپنے سوشل میڈیا پہ اپلوڈ کی تھیں، جن میں واضح تھا کہ میرا ذہنی امراض کا شکار رہی ہے۔ یہ ان دنوں ہوا جب وہ دوسری دفعہ کنسیو کرنے لگی تھی، مگر کوئی نہیں جاننا چاہتا تھا کیوں۔ ساتھ ایک ویڈیو تھی جس میں میرا بری طرح ایزل پہ چیخ چلا رہی تھی۔ یہ مہدی کے قتل کے دن کی ویڈیو تھی۔ وہ پریشان اور ڈپریس تھی۔ آخر میں چند تصاویر تھی جن میں ایزل محب کے ساتھ خوش تھی۔ یہ سب فراہم اور وائرل کرنے والا کیس کمپیری تھا۔ محب اب تک ہیرو تھا جو اپنی بیٹی کو بچا کر اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ وہ اس کے ساتھ جانے پہ رضامند تھی۔ سوشل میڈیا اس کی طرفدار تھا۔ کورٹ کچہری کے چکر دیکھے جانے تھے۔ فی الحال جو ہو رہا تھا وہ ایک ماں کی بربادی تھی۔ گاڑی کی اوپری نشست پہ بیٹھا کیس کمپیر صرف ایک ہی سطر دہرا رہا تھا، جو مجھے ہرٹ کرے گا میں اسے ہرٹ کروں گا۔ یہی اصول تھا، ہے اور رہے گا۔ مغرب باسی ہو چکی تھی۔ آسمان پہ نارنجی روشنی اب سیاہی میں تبدیل ہو رہی تھی۔ وہ چھوٹے سے سٹول پہ بیٹھی دور خلاؤں میں دیکھ رہی تھی۔ نہ اس شہر میں دل لگنا تھا، نہ لگ رہا تھا۔ وہ سارا دن گھر کے اس ایک کمرے میں بند رہتی، وجیہہ اور اس کے بچوں کا شور و غل سنتی رہتی۔ رات میں جب نیما آتی تب اس کے ساتھ چپ چاپ بیٹھ جاتی۔ نیما بولتی رہتی، کبھی غصے سے اسے جھڑکتی، کبھی نرمی سے سمجھاتی، اور کبھی اس کا ہاتھ پکڑ کر کھینچ کر لاتی اور چھت پہ بند کر دیتی۔ شروع میں وہ ڈرتی تھی، اب وہ عادی ہونے لگی تھی۔ وہ اب ساری بحث کے دوران یہ انتظار کرتی کہ کب نیما اسے چھت پہ بند کرے گی۔ نیما 1 یا 1.5 دن سے زیادہ اسے بند نہیں رکھ سکتی تھی، اتنا زنیہ جان گئی تھی، اور اب رٹھائی کا یہ عالم تھا کہ اسے کسی چیز سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا۔ وہ محض دن گن رہی تھی، جس دن وحید واپس بنگلہ دیش آئے گا اور وہ اسی دن واپس پاکستان جائے گی۔ وہ دونوں اس وقت چھت پہ موجود تھیں۔ کیسا دکھتا تھا وہ؟ بالٹی سے کپڑے نکالتی نیما نے اسے مخاطب کیا۔ زینیا نے چونک کر اسے دیکھا۔ خوبصورت تھا؟ میرے لیے خوبصورت ہے تھا، نیما نے تمسخرانہ انداز میں اس کی تصحیح کی اور کپڑے نچوڑ کر تار پہ ڈالے۔ زینیا نے بغیر جواب دیے رخ پھیر لیا۔ کیسا تھا تمہارے ساتھ؟ پیار کرتا تھا؟ وہ میرے ساتھ نرمی رکھتا تھا۔ بڑے دنوں بعد اس کی افسردہ آنکھوں میں کچھ طرح آیا تھا۔ میری آنکھیں دیکھ کر اسے سب سمجھ آ جاتا تھا۔ وہ ساتھ ہوتا تھا تو ڈھارس ہوتی تھی۔ وہ میرا دل ہلکا کر دیتا تھا، ہوا سے بھی ہلکا۔ میں اسے سنتی تھی تو میرے دل پہ مرہم لگتا تھا۔ بس ایسا تھا وہ۔ پیار اگر ایسا ہوتا ہے تو مہدی کمبیر دنیا میں سب سے زیادہ پیار مجھ سے کرتا تھا۔ نیما نے جھک کر ایک اور کرتا اٹھایا، اسے اچھی طرح نچوڑا اور تار پہ ڈالا۔ تم پیار کرتی تھی اس سے؟ اس سوال پہ اس کی اداس آنکھوں میں ہلکی سی نمی اتری۔ محبت، پیار، عشق بہت چھوٹے لفظ ہیں۔ جو میں اس کے لیے محسوس کرتی ہوں وہ بے حد معتبر ہے۔ اس نے گردن اٹھا کر سیاہی کی چادر اوڑھتے آسمان کو تکا۔ دنیا نہیں سمجھ سکتی وہ میرے لیے کیا ہے۔ دنیا میرے لیے میدان جنگ تھی، وہ امن کی طرح ہے۔ ساری زندگی میرے قریب مرد میرے لیے تپتی دھوپ رہے۔ مہدی میرا سائبان ہے۔ اسے تمہارے لیے کیا خواہش تھی؟ کیا چاہتا تھا وہ تمہارے لیے؟ وہ جیسے اس خیال سے چونکی تھی۔ دیکھتے ہی دیکھتے آسمان پہ سیاہی گہری ہوئی۔ ستارے کے الٹے ہوئے تھال سے کئی ہزار ستارے آسمان پہ سج گئے۔ چھت غائب ہوئی، پیروں تلے سرمئی سڑک آ گئی،
اس کے اطراف میں اسٹریٹ پولز تھے، لہلہاتے درخت تھے اور سڑک کی ایک طرف تیز تیز قدم لیتی زینیا حاکم تھی۔ تم اس طرح مجھ سے ناراض ہو کر جاؤ گی تو کیا فائدہ؟ میں تمہارے لیے صرف ایک چیز کی خواہش رکھتا ہوں زینیا۔ وہ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ یہ اس رات کا ذکر ہے جس دن زینیا کے پیروں پہ کیس کے گرائے ہوئے کیمرے کا زخم لگا تھا۔ یہ وہی دن تھا جب پہلی بار زینیا حاکم کا دل مہدی کے لیے مختلف کروٹ لے گیا تھا۔ میں چاہتا ہوں تم ایک آنریبل زندگی گزارو، جس میں تمہاری گردن اٹھی ہوئی ہو، جس میں لوگوں کو تم سے رویوں کے مسائل نہ ہو، جن میں تم پہ پرت نہ چڑھی ہو۔ میں تمہیں پیور دیکھنا چاہتا ہوں۔ وہ چلتے چلتے رک گئی، زخمی نگاہیں لیے پلٹ کر اسے دیکھا۔ وہ اسٹریٹ پول کے نیچے کھڑا تھا، فکر مندی سے اسے دیکھتا ہوا۔ آپ اور میں کوئی نہیں ہے نا؟ میں وہ لڑکی نہیں ہوں جس کے ساتھ آپ کو رہنا پڑے گا، پھر میرے لیے کیوں سوچ رہے ہیں آپ؟ وہ چپ چاپ کھڑا رہا۔ وہ بے وقوف لگتا یہ بتاتی ہوئی کہ 3 بار قبول ہے کہہ کر وہ اس لڑکی کے سحر میں جکڑا جا چکا تھا۔ کیا بتاتا کہ اگر ساری دنیا کو آگ لگ رہی ہو تو وہ بچاؤ کے سامان بس اس کے لیے پیدا کرے گا۔ ہاں وہ ایسا سوچتا تھا، لیکن اگر یہ محبت ہے تو اسے محبت سے خوف آتا تھا۔ تم کیوں چاہتی تھی میں اپنی اور اپنے مقام کی عزت کروں؟ یہ میری خواہش نہیں تھی، آپ نے مجھ سے سوال کیا تھا جس کا جواب میں نے دے دیا تھا، اسے مانے یا نہ مانے یہ آپ پہ منحصر ہے۔ وہ کہہ کر آگے بڑھ گئی، ساتھ موبائل پہ بٹن دباتی ہوئی کوئی رائڈ بک کرنے لگی۔ ٹھیک ہے، پھر تم بھی اسے میری خواہش سمجھ لو، سن لو، پھر عمل کرو یا نہ کرو۔ سن لی، سمجھ لی، اور نہیں عمل کرنا، اب یہ آپ بھی سن لیں۔ متنفر انداز میں کہتی وہ آگے بڑھتی چلی گئی۔ مہدی نے ایک نظر اپنے ہاتھ میں پکڑی گاڑی کی چابی کو دیکھا، دوسری نظر اسے جو اس کا ضبط آزما رہی تھی۔ گہری سانس بھرتا وہ اس کے پیچھے چل دیا۔ گاڑی کی خیر ہے، ناراض بیوی منانا بڑا مشکل کام ہوتا ہے۔ ذرا آگے جا کر اس کی رائڈ آ گئی تھی، مگر اس میں پچھلی نشست پہ پہلے ہی کوئی بیٹھا ہوا تھا۔ مہدی نے زینیا کے کندھے کے پار سے اسے دیکھا تو سلگ ہی اٹھا۔ گاڑی کھڑی ہے نا، اس میں بیٹھنا فرض تو نہیں ہے؟ میں تو بہت بدتمیز ہوں نا، آپ کی گاڑی آپ کو مبارک، آپ آگے جا کر بیٹھ سکتے ہیں سر۔ پہلی بات مہدی سے دوسرے اندر بیٹھے آدمی سے کہی۔ آپ بھی تو آگے بیٹھ سکتی ہیں۔ لیکن وہ اپنے شوہر کے بغیر بیٹھنا نہیں چاہتی۔ زینیا کو کندھے سے ہٹاتے وہ آگے آیا۔ میرے ساتھ بیٹھنا چاہتی ہے وہ، یا پھر وہ ان کے ساتھ بیٹھنا چاہتے ہیں؟ پھر آپ دونوں محبت کی یہ مثالیں کہیں دور جا کر کھڑی کریں۔ چلو ڈرائیور۔ بد مزاج آدمی نہایت بد مزاجی سے بولا اور ڈرائیور نے اس کے کہنے پہ گاڑی آگے بڑھا دی۔ زینیا لب بھینچے اس گاڑی کو جاتے ہوئے دیکھتی رہی۔ اچھی لڑکیاں اپنے شوہروں کے ساتھ آتی جاتی ہیں، گاڑی کو جاتے دیکھ مہدی نے اسے بتایا۔ تم صرف اپنے شوہر کی گاڑی میں بیٹھتی ہوئی اچھی لگتی ہو، کسی اور گاڑی میں بیٹھو گی تو شاید میں اسے آگ لگا دوں۔ اتنے تم فنے خان۔ زینیا تنکی تو اٹھی، بغیر اس کی طرف دیکھے وہ آگے بڑھ گئی۔ مہدی اس کے پیچھے جا رہا تھا، ہنستے ہوئے اسے کچھ کہہ رہا تھا۔ زینیا مزید غصہ ہو رہی تھی، اس کا رخ پارکنگ کی طرف ہی تھا۔ تھوڑی دیر بعد گاڑی کی پچھلی سیٹ پہ بیٹھی ہوئی وہ شیشے سے باہر دیکھ رہی تھی، ساتھ اس نے چند نوٹ نکال کر اس کی گود میں رکھے۔ مہدی نے تعصب سے نفی میں سر ہلایا۔ مورخ لکھے گا وہ پہلی عورت تھی جو اپنے شوہر کو غصے میں بھی کسی بھی ایفرٹ کے پیسے دیتی تھی۔ وہ ہنوز باہر دیکھتی رہی جب مہدی بہت محبت سے اور دھیرے سے بولا، تمہارے متعلق میری خواہش ہے کہ تم ایک آنریبل زندگی گزارو، اور تم اس کی خواہش کو یوں رون دو گی؟ اسلام آباد کی سڑکیں، اس شخص کا ساتھ، اس کی آواز، اس کی خوشبو، ہر شے ایک لمحے میں غائب ہوئی۔ اب سامنے وہ نہیں تھی، نیما تھی، جس نے دیوار کے ساتھ پشت جوڑ رکھی تھی اور نگاہیں زینیا پہ جمی تھیں۔ لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے برا، زندگی کبھی کبھی فیئر ٹرائلز نہیں کھیلتی۔ اس کا یہ مطلب تو نہیں تم اس طرح خود کو برباد کرو۔ میں زیادہ وقت تمہارا یہ رویہ کہاں برداشت کروں گی۔ وہ بالٹی اٹھا کر آگے بڑھ گئی۔ تمہارے پاس چند دن ہے، تم۔ اس نے ابھی پہلے زینے پہ ہی قدم رکھا تھا جب زینیا نے خود دروازہ بند کر دیا۔ نیما ششدر رہ گئی۔ اس سے زیادہ کیا کر لیں گی؟ سزا دینی ہے، میں یہیں ہوں۔ وہ چند لمحے وہیں کھڑی لب بھینچے اس دروازے کو دیکھتی رہی، پھر زینے اترتی چلی گئی۔ نیما راشٹی زندگی میں پہلی بار حد سے زیادہ مزمل نظر آتی تھی۔ یہ لڑکی اس کی سوچ سے زیادہ ڈھیٹ تھی۔ دیوانہ دیکھا ہے؟ مہدی کمبیر کی موجودہ حالت وہی تھی۔ وہ سینے پہ لگی پٹی، ٹانکے اور زخم کی پرواہ کیے بغیر فرش پہ پڑے تازہ خون میں اپنی سفید جیکٹ بھگو رہا تھا۔ کوئی انسان اپنے ہی خون کے ساتھ اتنا بے رحم تب ہو سکتا ہے جب بات سروائیول کی ہو۔ وہ جیکٹ خون سے بھگو کر آتا اور اسے دیوار پہ پھیرتا جاتا، یوں جیسے پینٹ کر رہا ہو۔ سفید دیواریں اب خون کے رنگ میں رنگ گئی تھیں، اس کے ہاتھ، کپڑے سب خون میں تر ہو رہے تھے۔ چونکہ وہ بیمار تھا اس لیے اسے تازہ پانی کی 2 سفید بوتلیں فراہم کی گئی تھیں۔ اب وہ اس پانی سے اپنے ہاتھ اور چہرہ دھو رہا تھا۔ دیواریں اب واقعی سفید نہیں رہی تھیں، خون کا اصل رنگ تو نہیں رہا تھا، مگر اب وہ ہلکا نارنجی نظر آ رہی تھیں۔ وہ سفیدی جو آنکھوں کو چبھ رہی تھی وہ ختم ہو چکی تھی۔ اس کے دل کے کونے میں کوئی طمانیت سی اتری تھی، لیکن اب بھی بہت کچھ تھا جس نے اس کے اعصاب تھکا رکھے تھے۔ وہ سفید بتیاں۔ مہدی نے بدقت جھک کر وہ مگ اٹھایا جس میں اسے سفید مایا دیا جاتا تھا۔ کمرے کے عین بیچوں بیچ کھڑے ہو کر اس نے وہ مگ LED کی طرف اچھالا، بتی چکنا چور ہو کر گری۔ اس کا نشانہ اس وقت بھی اچھا تھا جب اس نے یونان کی گلیوں میں اپنے تعاقب کار کا سر پھاڑا تھا، اور آج 1.5 سال بعد بھی اس کا نشانہ اتنا ہی اچھا تھا۔
کمرے میں روشنی قدرے کم ہو چکی تھی۔ یہ سفیدی اس کی زندگی سے کبھی نہیں نکل سکتی تھی، لیکن ایک کوپنگ میکانزم چند دن اس کے کام ضرور آ سکتا تھا۔ وہ واپس اپنے بستر تک آ کر بیٹھا، کمر دیوار سے جوڑ لی۔ اس کے جسم پہ اب بغیر بازوں والی گول گلے کی شرٹ تھی۔ اس کا سفید جیکٹ خون آلود ہو گیا تھا۔ مہدی اب اپنے سامنے ہاتھ دیکھ رہا تھا، سفید کے علاوہ ایک اور رنگ۔ میں نے کیسے خود کو نظر انداز کیا، کیسے میں نے خود کو پس پشت ڈالا، کیوں میں ساری زندگی رشتوں کے پیچھے بھاگتا رہا۔ وہ اپنے ہاتھوں کو دیکھتے ہوئے خود سے سوال کر رہا تھا، پچھتاوے ہی پچھتاوے تھے۔ ایک لمبا عرصہ میں نے کیوں اپنی ناقدری کی؟ مجھے شاید لگا تھا میں کیس اور اپنے خاندان کے بغیر کچھ نہیں ہوں، لیکن آج جہاں ان میں سے کوئی بھی تو نہیں ہے، پھر بھی میری پہچان وہی ہے، مہدی سرور کمبیر۔ میں تو خود کو خود بناتا ہوں، آس پاس کوئی طے نہیں کرتا میں کون ہوں۔ پھر میں نے کیوں کسی کو یہ طے کرنے دیا؟ میں یہ کیوں بھول گیا میں کون ہوں؟ بڑبڑاہٹ ہلکی تھی، بے حد ہلکی۔ اس نے ہاتھ بڑھا کر میٹریس پہ پڑا وہ چھوٹا سا آئینے کا ٹکڑا اٹھایا۔ اس کے لیے ہمت درکار تھی، اس کے لیے بڑی مشقت کرنی پڑی تھی۔ کپ کپ آتے ہاتھوں سے آئینہ اپنے چہرے کے آگے کیا۔ اس کا چہرہ اب آئینے میں نظر آ رہا تھا، چہرے کی ہڈیاں تک ابھر آئی تھیں۔ ماتھے، ہونٹ اور رخسار پہ اب بھی زخم کے نشان تھے جو منمل ہونے کے قریب تھے۔ گردن پہ ایک زخم تھا اور آنکھیں، اس کی آنکھیں کائی جیسی سبز آنکھیں جن کے گرد ایک پھوری سی لکیر سی بن رہی تھی، ان میں کانچ جیسی چمک تھی۔ مہدی محویت سے انہیں تکتا رہا۔ لمبی پلکیں جو کہ ہلکی خمدار تھیں، وہ کئی لمحے اپنی آنکھیں دیکھتا رہا، پھر ان میں جھلملاہٹ اتری، پھر وہ ڈبڈبائیں، پھر ان سے کچھ قطرے اس کے چہرے پہ گر کر اس کی بڑی ہوئی شیو میں جذب ہونے لگے۔ میں نے کیسے تمہاری ناقدری کی؟ میں نے کیسے تم سے رخ موڑا؟ کیسے میں نے خود کو رولا؟ یہ میں نے کیوں کیا؟ وہ کسی نو عمر بچے کی طرح روتے ہوئے، پچھتاووں میں گھرے ہوئے خود سے شکوہ کر رہا تھا۔ اتنے سال لوگوں کے درمیان گھل کر وہ بھول گیا تھا کہ مہدی بھی ایک بسمل ہے۔ یہ آنکھیں دنیا کی سب سے خوبصورت آنکھیں ہیں۔ کوئی سبز آنکھوں والی معتبر عورت اس سے کہہ رہی تھی، پھر وہ اس کی آنکھیں چوم رہی تھی۔ اسے وہ لمس آج بھی محسوس ہوتا تھا، وہ اس کی ماں تھی، یہ آنکھیں اس کی آنکھیں تھیں، یہ نوبل تھیں، مہدی کمبیر کا اصل تھیں۔ اس نے کیسے ان آنکھوں سے بے رخی برتی؟ اس نے آنکھیں رگڑ کر صاف کیں، گیلی زکام زدہ سانس اندر کھینچی، آئندہ یوں ہی اپنے چہرے کے آگے رکھا۔ تمہیں پتہ ہے مہدی تمہارا سیاد کون ہے؟ کوئی اس سے بات نہیں کرے گا تو کیا ہوا؟ مہدی وہی انسان تھا جس کی باتیں آدھی دنیا سنتی تھی۔ تم لوگوں کے چہرے پہچانتے ہو، ان کے تاثرات پہچانتے ہو، لوگ تمہیں فیسینیٹ کیا کرتے تھے، تم اپنے سیاد کو کیسے نہیں پہچان سکتے؟ اس کی آواز اب ہلکی ہو گئی تھی۔ کیس نہیں، اگر کیس ہوتا تو وہ تمہیں سیدھا مار دیتا مہدی، وہ لمبے لمبے جھمیلوں میں نہیں پڑتا۔ اتنے دنوں سے وہ کسی انسان کی سوچ سے بھی دور بھاگ رہا تھا، اتنے دن وہ یہ نہیں جاننا چاہتا تھا اسے یہاں کون لایا تھا۔ وہ جو کوئی بھی تھا، مہدی کو صرف رہائی چاہیے تھی۔ اب صرف رہائی نہیں چاہیے تھی، اب اسے وہ نام چاہیے تھا جس نے اسے تکلیف دی، تاکہ یہاں سے نکل کر وہ بھی اسے اتنی ہی تکلیف دے۔ کیا جاشیا؟ وہ اس حد تک نہیں جا سکتی، اور اس کے اتنے کانٹیکٹس نہیں ہیں جو تمہیں یہاں رکھ سکے۔ پھر کون مہدی؟ پھر آخر کون؟ تم نے کس کے ساتھ ایسا غلط کیا جو تمہیں کوئی اس حد تک نقصان پہنچانا چاہے؟ کیا تم نے کسی کو ہرٹ کیا ہے؟ تم یکدم وہ ٹھہر گیا، آنکھوں کی پتیاں ساکت ہو گئیں، اور اس کے دماغ میں بجلی کے کونتے کی طرح ایک خیال لپکا، خیال کے ساتھ ایک بھولا بسرا منظر بھی۔ وہ کس سے کب کہاں نظر چراتا؟ سبز آنکھوں کی پتیاں ایک بھنور میں تبدیل ہوئیں، بھنور میں برکھا، ساون، بہار کی رتوں سے دور خزاں کی ایک شام میں ایک منظر ہمارا منتظر ہے۔ براق حنیف کے بنگلے پہ شام تازہ تھی، اس کی بیچلرز پارٹی کے لیے مہمان کی آمد ابھی شروع نہیں ہوئی تھی، مگر اس کے عزیز ترین دوست آ چکے تھے۔ افریقن ممی کہاں ہے؟ پول کے پانی میں پیر ڈالے براق نے اپنی دائیں طرف بیٹھے مہدی سے سوال کیا۔ مہدی کا سارا دھیان اپنے موبائل پہ تھا، وہ کھٹاکھٹ ٹائپ کرتا نظر آ رہا تھا۔ او بھائی نکل آؤ ان چکروں سے، نکل آؤ۔ میں نے ان پہ ایک عمر لگا دی لیکن ملا کچھ نہیں، اور جب ان سب سے نکل کر دیکھا تب پتہ چلا زندگی اصل میں کیا چیز ہے۔ اچھا کیا ہے زندگی؟ وہ ہنوز ٹائپنگ میں مصروف تھا۔ شیزل، براق نے مسکراتے یک لفظی جواب دیا۔ پہلے والا براق اب بدل گیا ہے، اب میرے لیے ایک لفظ ایک انسان زندگی کو سم اپ کر سکتا ہے۔ ماضی کے ان خوشگوار قصوں میں براق اس سے کچھ کہہ رہا تھا، مگر مہدی نے زینیا کی چیٹ دیکھی، آن لائن کا وہ سبز نکتہ، اس کے مختصر جلے گٹے جواب، اس کے لکھنے کا انداز، اس کی پروفائل، اس کے ٹائپوز، چیٹ کی وہ تھیم، دھڑا دھڑاتے میسیجز کے درمیان صرف اسی کو جواب دیتی، یوں ہی بیٹھے بیٹھے اسے اندازہ ہوا اب تو وہ بھی زندگی کو ایک انسان ایک لفظ میں سم اپ کر سکتا تھا۔ تم نے ایک بار ٹھیک کہا تھا مہدی، وہ جذب کے عالم میں کہہ رہا تھا۔ میں ٹھیک سے ہرٹ نہیں ہوا تھا، ورنہ اس روز میں ایسی بات نہیں کہتا۔ مہدی نے اچنبے سے اسے دیکھا اور پھر اسے وہ بات یاد آ گئی۔ مہدی محظوظ انداز میں مسکرایا۔ کوئی اگر شیزل کے حوالے سے مجھے ہرٹ کرے گا تو میں اس سے زیادہ تکلیف دے سکتا ہوں، بلکہ مجھے لگتا ہے ہر جمع تفریق اب ختم ہو گئی ہے، اس کے لیے ہر حد پار کر سکتا ہوں۔ بھائی تم تو اچھے خاصے مجنوں بن گئے ہو، وہ واقعی محظوظ ہوا تھا۔
تم سے کہیں زیادہ کم۔ اس نے مہدی کے موبائل کی طرف اشارہ کیا، وہ ہنس پڑا، چہرے پہ الوہی خوشی تھی۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، یعنی تمہارے پاس اب تک ایسا کوئی نہیں ہے جس کے لیے تم ہر جمع تفریق بھول جاؤ؟ مہدی نے کوئی جواب نہیں دیا، جسے اب وہ یاد نہیں کر پا رہا تھا، مگر اسے جو یاد آیا تھا وہ ایسا تھا جس نے اسے جامد کر دیا تھا۔ وہ چپ چاپ لیٹ گیا، ساکن، صامت۔ اس کی ساری دنیا الٹ پلٹ کر رہ گئی تھی۔ کئی گھنٹے گزر گئے، اسے نیند نے آ لیا۔ نیند کے بعد بھی وہ کئی گھنٹے جاگتا رہا۔ غالباً دوسرا دن تھا جب زرکون اس کے کمرے میں داخل ہوا۔ وہی چپتا ہوا سفید کافتان، وہی میڈیکل باکس۔ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا۔ میڈیکل باکس سے ایک انجیکشن نکالا۔ زرکون ہر رات اسے نشاور ادویات انجیکٹ کرتا تھا تاکہ دوائیوں اور محلول کے رنگ مہدی دیکھ نہ سکے۔ اس نے آج بھی وہی کرنا چاہا، مگر مہدی نے ہاتھ اٹھا کر اسے روکا۔ کیا میری بیوی بھی تمہارے باس کے پاس ہے؟ اس کی آواز یہاں سے دور براق کے کانوں تک بھی گئی تھی۔ آفس میں بیٹھے ہوئے اس نے ٹیبلٹ آنکھوں کے آگے کیا اور غور سے اسکرین دیکھی۔ اگر وہ تمہارے پاس ہے تو کیوں ہے؟ میری اس سے بات کرواؤ یا پھر اپنے باس سے بات کرواؤ۔ مجھے قید رکھنے سے تمہیں کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ کون ہے میرا باس؟ چبا چبا کر پوچھا۔ مہدی نے سادگی سے اسے دیکھا، چند پل خاموشی سے دیکھتا رہا۔ دوسری طرف براق سانس رو کے اسکرین دیکھ رہا تھا۔ اسے مہدی کی آنکھوں میں کچھ نظر آ گیا تھا۔ براق حنیف سے کہو مجھے اس سے بات کرنی ہے۔ دوسری طرف براق نے بھی اختیار کرسی کا سہارا لیا تھا۔ اس کے چہرے کی رنگت اس کمرے سے زیادہ سفید تھی۔ گرفت تو زرکون کی بھی اس کے بالوں پہ ڈھیلی پڑی تھی، مگر چہرہ اور اس کے تاثرات نہیں بدلے۔ کون براق حنیف؟ مہدی دھیرے سے مسکرایا، ایک عجیب شیطانی مسکراہٹ۔ میرا دوست براق حنیف۔ ایک جھٹکے سے خود کو آزاد کروایا۔ دوستی میں انسان راز کہہ دیتا ہے۔ اسے بتاؤ کہ اس نے بھی مجھ سے کچھ راز کہے تھے۔ اسے بتاؤ میں لوگوں کی باتیں نہیں بھولتا۔ کرسی پہ بے دھم پڑے براق کے چہرے پہ ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ اسے دنیا اپنے سر پہ گھومتی محسوس ہوئی۔ کسی نے اس کے پیروں سے زمین کھینچ لی تھی۔ ماضی کے خوشگوار دور کا ذکر ہے۔ جنوری کی یخ بستہ شاموں میں سے ایک کا قصہ۔ پینٹ ہاؤس کی دیواروں کی شیشوں پہ بارش کے قطرے اپنا سر پھوڑ رہے تھے۔ اندر اکا دکا زرد برتیاں روشن تھیں۔ لاؤنج میں رکھے 3 سیٹر پہ کیس لیٹا ہوا تھا۔ کاؤچ پہ براق تھا اور ایل شیپ صوفے پہ مہدی کوہنیوں کے بل اوندھے منہ لیٹا تھا۔ کیس کی آنکھیں بند ہو رہی تھیں جب براق کو کسی کیڑے نے کاٹا۔ لوسیفر، اپنے آفس میں کیوں کتوں کی طرح کام کرتے ہو؟ دیکھو اب مووی نائٹ پہ نیند آ رہی ہے نا؟ میں کب تمہاری طرح کام کرتا ہوں؟ وہ بڑبڑایا۔ مہدی ٹی وی پر نظریں جمائے ہنس پڑا۔ براق خفا ہوا۔ تم دونوں ایک طرف ہو جاتے ہو اور مجھے اکیلا کر دیتے ہو، یہ غلط ہے مہدی۔ پانی سے گاڑھا خون، بھائی تو پھر بھائی ہوتا ہے نا؟ اس کے اس انداز پہ بالی ووڈ کی مشہور فلم کرن ارجن کا سیکول بن سکتا تھا۔ پھر میں کیا ہوں؟ بتایا تو ہے، کتے۔ کیس نے کہہ کر آنکھیں بند کر لیں۔ مہدی دوبارہ ہنس پڑا، دل فریب بے ریا ہنسی۔ یہ وہ دن تھے جب ان تینوں کے درمیان دوستی ہوا کرتی تھی۔ فلم دیکھو، تم اس ممی کو چھوڑو، اب یہ 7 بجے آنکھیں کھولے گا۔ سوتے ہوئے کیس پہ ایک نظر ڈالتے ہوئے کہا۔ پھر مہدی اٹھ کر اس کے قریب آیا۔ کیا دیکھوں، ولن کو سزا دینی ہی نہیں آتی؟ کسی کو سفید کمرے میں بند کر دینا کہاں کی سزا ہوئی؟ براق اسکرین پہ چلتی ہالی ووڈ فلم کا ایک منظر دیکھتے ہوئے بولا۔ اسے چاہیے تھا مار دیتا اور جان چھڑواتا۔ مہدی نے صوفے پہ پڑا کمبل اٹھا کر اس کے سینے پہ ڈالا۔ سزا دینی ہے تو یہی طریقہ ہے، مار کر تو جان چھڑوائی جاتی ہے۔ کسی کو تڑپانا ہو تو اس کی زندگی سے رنگ، لوگ، محفل، دنیا چھینی جاتی ہے۔ اسے کندھے سے تھام کر اس کا رخ پلٹ رہا تھا کہ ٹی وی کی روشنی اس کے چہرے پہ پڑ رہی تھی۔ میرا تو یہی طریقہ ہوتا۔ انسان اگر کسی کو مارنے جتنی جرت کرتا ہے، اس کا مطلب یہی ہوتا ہے کہ سامنے والے نے اسے ہرٹ کیا ہے، اور جس نے ہرٹ کیا ہے اسے ایک ایک لمحے کا حساب دینا چاہیے، ہے نا؟ کیا یہ وہی مہدی تھا جسے ہم جانتے ہیں؟ براق اسے دیکھ کر رہ گیا۔ وہ نرم نگاہیں، فکر مند سا انداز لیے اپنے بھائی کی نیند تک کے لیے پریشان تھا، اور یہی وہ آدمی تھا جو کسی کی زندگی کو جہنم بنانے میں متعامل نہیں تھا۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو، کافی دیر بعد براق بولا، لیکن جب کوئی مجھے ہرٹ کرتا ہے تو میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں، بغیر بتائے میں اس لیول پہ نہیں جا سکتا۔ پھر شاید تم ہرٹ ہوئے ہی نہیں۔ مہدی نے ریموٹ اٹھا کر منظر گونگا کر دیا۔ جو ہرٹ ہوتا ہے نا، وہ ہر جمع تفریق بھول جاتا ہے۔ جب تم ہرٹ ہوئے تب پوچھوں گا۔ براق کچھ بول نہیں سکا، لیکن کچھ عرصہ بعد جب کیس نے اس کے باپ کو قتل کیا تھا، اس دن اس کا دل چاہا تھا وہ اسے کسی قبر میں زندہ ڈال دے۔ جب کسی نے اس کی ماں کو اس کے گھر میں قتل کیا تھا، تب اس کا دل چاہا تھا وہ اس قاتل کو ڈھونڈے اور صحیح غلط کی ہر تفریق چھوڑ کر اسے برباد کر دے۔ اور اس روز جب شیزل نے اسے چھوڑا تھا، تب شراب کے نشے میں دھت اس کا دل چاہا تھا جس نے اس کی زندگی سے رنگ نکال دیے، وہ اس کی زندگی رنگوں سے خالی کر دے۔ کرسی پہ بے دھم ہو کر گرے ہوئے اسے احساس ہوا مہدی دوست تھا۔ دوست چاہے کیسا بھی ہو، اس میں ایک چیز ہوتی ہے، وہ آپ سے واقف ہوتا ہے۔ مہدی بھی اس سے واقف تھا۔ دوستوں کے پاس راز ہوتے ہیں، مہدی کے پاس بھی اس کے راز تھے۔ اس سے پوچھو ویسی بکواس کیوں کر رہا ہے؟ براق کی آواز خالی تھی، کھنکتی ہوئی۔ زرکون پنجوں کے بل مہدی کے قریب بیٹھا۔ یہ سب کیا ہے؟ کون براق حنیف؟ کس کی بات کر رہے ہو تم؟
وہی براق حنیف جس کی ہونے والی بیوی نے اسے چھوڑ دیا کیونکہ میں نے مہدی کمبیر نے اسے بتایا کہ وہ آدمی کتنے ہلکے کردار کا ہے۔ میں نے بالکل ٹھیک کیا، 1000 دفعہ موقع ملے میں 1000 دفعہ ہر شیزل کو ہر براق سے بچاؤں گا۔ اسے بتاؤ لوگ زیادہ عرصے تک مجھ سے مخفی نہیں رہ سکتے۔ وہ واپس آئے گی میرے پاس، وہ صرف ناراض ہے، وہ واپس آ جائے گی۔ براق زیر لب بڑبڑا رہا تھا۔ یہاں آنے کے بعد میں ہر دن سوچتا رہا مجھے یہاں کون لا سکتا ہے، شاید کیس، لیکن نہیں، وہ لمبے جھمیلے میں نہیں پڑتا، وہ قصہ ختم کرنے کا عادی ہے۔ اور پھر مجھے میرا دوسرا دوست یاد آیا۔ تمہیں ڈھونڈنا بہت آسان تھا براق، تم کیوں بھول گئے میں ایک پبلک سپیکر ہوں، میں لاکھوں لوگوں سے ملا ہوں، میرا واحد کام ہے لوگوں کی سائیکی پہچاننا۔ تم کیوں بھول گئے مہدی کو لوگ ڈراتے نہیں، فیسینیٹ کرتے ہیں؟ اب کہ وہ زرکون کے کان کے پاس جھکا، زرکون نے تیش میں آ کر اسے ایک مکہ رسید کیا۔ مہدی نیم دیوان کی کسی کیفیت میں ہنس پڑا۔ زرکون اسے یوں ہی چھوڑے باہر نکل آیا۔ یہ کیا ہے، یہ کیا ہے، آپ جانتے ہیں وہ یہاں سے نکل کر کیا کرے گا؟ اسے آپ کا نام تک پتہ ہے، اسے یہ سب کیسے پتہ؟ میں کوئی عادی مجرم یا پھر تربیت یافتہ مجرم نہیں ہوں، میرے پلان میں جھول ہو سکتے ہیں۔ اس کا گلا بیٹھا ہوا تھا، رنگت پھیکی پڑ چکی تھی۔ یہ میرا قصور نہیں ہے کہ وہ ایک وقت میں میرا بہترین دوست رہ چکا ہے، یہ بھی میرا قصور نہیں کہ مہدی کمبیر ایک پبلک سپیکر ہے اور لوگوں کے معاملے میں وہ بہترین ہے۔ اور اب میرے لیے کوئی حکم؟ کیا کروں میں؟ کیا اب بھی اس کے تلوے چاٹتا رہوں؟ براق نے ضبط کیا، اس کے موبائل پہ کوئی کال آنے لگی تھی، اس نے کال کاٹ دی اور میز پہ رکھا لیپ ٹاپ کھولا۔ وہ یہاں سے کوئی میسج بھیجنے والا تھا مگر اسکرین پہ لگی تصویر کو دیکھ کر وہ ٹھہر گیا۔ 2 لوگ بھرپور مسکرا رہے تھے، تیسرا سنجیدہ تھا، بس آنکھیں شاید مسکرائی تھیں۔ کیس، براق، مہدی، وہ تینوں ساتھ تھے محض تصویر میں۔ یہ غلط ہے ویسے، جب لوگ چھوٹ جائیں، تعلق ٹوٹ جائیں تو یادوں کو کرپٹ ہو جانا چاہیے، تصاویر کو مٹ جانا چاہیے اور محض ایک لمحے کے لیے بھی دل میں پہلے والے جذبات واپس نہیں آنے چاہیے۔ ایسا ہونا چاہیے، ہے نا؟ گیٹ ریڈ آف ہم۔ لیپ ٹاپ کی اسکرین بجھاتے وہ بلچک انداز میں بولا، 2 دن بعد یہاں سے نکلنے والے اگلے کنٹینر میں اس کی لاش آنی چاہیے۔ زرکون لمحے بھر کے لیے ٹھہر گیا تھا، پھر راجر باس کہہ کر کال کاٹ دی۔ اس کے چہرے پہ بھی اضطراب صاف تھا۔ زرکون کا آزمی کسی قتل کا حصہ بننے نہیں آیا تھا، یا پھر جس طرح سب ہو رہا تھا اس طرح نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اچھا جی، اس ایپیسوڈ کو یہاں پہ اینڈ کرتے ہیں، اور واقعی ایسا نہیں ہونا چاہیے تھا۔ اتنی ہی وہ غلط سزا دے رہے مہدی کو، کیس کو کچھ کرو نا، اس کو نہیں کر سکتے تم؟ بلکہ اس کو کرنے ہی نہیں چاہتا، کہتا ہے کہ میرے بابا نے اس کا نا مجھے محافظ بنایا، کیا بنایا، گارجین، پتہ نہیں کیا۔ اچھا یار، یہ ایپیسوڈ بہت ڈپریسنگ تھی، سارے اپنے اپنے نا جگہ پہ مر کھپ رہے ہیں۔ زینیا اتنی بری طریقے سے مر رہی ہے، خود کو ٹارچر کر رہی ہے ایک ایسی جگہ پہ جہاں پہ اس کو اس کی زبان ہی نہیں آتی، وہاں پہ شور ہے اور وہ اس کو سمجھ نہیں آ رہی۔ کیس اس کو ڈھونڈ رہا ہے، ہر کسی کے آگے پیچھے گھوم رہا ہے اور خوار ہو رہا ہے، اس کو ہر کسی نے دھوکہ دیے، بختیار نے، مقصود نے، انیسہ نے، میرا نے، سب نے، حبیبہ نے، حدیبہ نے حبیب نے، زنیا نے، مہدی نے، براق نے، اس کو سب نے دھوکہ دیے اور وہ سب کو سزائیں دے رہا ہے، اور وہ بھی اتنی برے والی سزائیں۔ میرا سے اس کی بیٹی چھین لیا اس نے، وہ کیسا انسان ہے۔ میرا کو تو وہی اس کے پاس ہی ہونا چاہیے تھا، محب کے پاس وہ پھر ٹھیک تھی، یہاں پر وہ آئی تھی بھائیوں کے پاس، اچھے رہے اس کے بھائی بھی۔ اور سب سے زیادہ جو مجھے لگتا ہے نا، وہ ٹارچر مہدی کے ساتھ ہو رہا ہے، مجھے ایسے فیل ہوتا ہے۔ زینیا سے بھی زیادہ برا ہے، کیونکہ زینیا کم از کم ذائقے چکھ رہی ہے، اس کے پاس روشنی ہے، دنیا ہے، وہ کلرز دیکھ رہی ہے۔ مہدی کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کسی طرح سے کسی سے کمیونیکیٹ نہیں کر پا رہا، ایک بالکل وائٹ روشنی، مصنوعی روشنی، اور وہ اس کو کلرز چاہیے، وہ اپنے خون سے دیواریں ریڈ کر رہا ہے، اتنا وہ عاجز آ چکا ہے۔ سیم کھانا، اور وہ ہیلوسینیٹ کر رہا ہے، کنفیوز ہو رہا ہے، پتہ نہیں کیا کچھ ہو رہا ہے۔ تو مجھے سب سے زیادہ مہدی کے لیے ترس آ رہا ہے۔ زینیا کی بھی تو زندگی خراب ہو گئی ہے، وہ بھی سوچے تو ہر کوئی اپنی جگہ پہ نا بہت برے طریقے سے پھنسا ہوا ہے۔ مہدی باہر نہیں آ سکتا، زینیا تو وہاں پہ، زینیا کو جو بندہ لایا تھا وہی تو اس کے بھائی کو بھی نہیں بتا رہا کہ وہ کہاں پر ہے، یہ کیا بات ہوئی؟ عجیب انسان ہے۔ اور وہ وہاں سے کیسے آئے گی؟ دوسرے ملک میں ہے وہ، وہاں سے تو وہ آ ہی نہیں سکتی۔ اور بس سارے پھنسے ہوئے ہیں۔ ہوپ فلی نیکسٹ ایپیسوڈ میں کچھ اچھا ہو جائے۔ خیر جی، دعا میں یاد رکھیں اور اللہ حافظ۔